بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ناول ریڈ پوائنٹ حصہ دوم۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ بارگم نے فائل بند کی اور پھر اٹھ کر اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور ٹیبل لیمپ بجھا دیا۔ وہ خاصا تھک چکا تھا، لیکن اب اس فائل سے اسے بے حد فائدہ مند تفصیلات مل گئی تھیں، اور اب اس نے وہ آدمی چن لیے تھے جو اس فائل کے مطابق جانسن کے بے حد وفادار سمجھے جاتے تھے اور کسی بھی وقت وہ بغاوت کر سکتے تھے۔ اس نے ان کے ناموں کے سامنے سرخ کراس لگا دیے تھے اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان سب کو ایک ایک کر کے گولیوں کا نشانہ بنا دے گا تاکہ جانسن کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ انگڑائی لے کر اس نے اپنے جسم کو سیدھا کیا اور پھر وہ آرام کرنے کے لیے لمحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دفتر اس سے پہلے مادام مارسیلا کا دفتر تھا اور ملحقہ کمرہ بھی اس نے اپنے آرام کے لیے بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کمرے میں نہ صرف انتہائی نفیس سامان تھا بلکہ یہ خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ فکر نہ کرو مارسیلا، ابھی تم اسی کمرے میں ہی لائی جاؤ گی اور پھر میں تم سے جی بھر کر انتقام لوں گا کہ تم نے جارجی کے مقابلے میں مجھے کس طرح ٹھکرایا تھا۔ بارگم نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بڑبڑانے کے سے انداز میں کہا، لیکن ابھی وہ پوری طرح ایڈجسٹ بھی نہ ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ دفتر سے فون کو اس ریسٹ روم میں ڈائریکٹ کر آیا تھا، اس لیے کال آتے ہی گھنٹی یہیں بجی تھی۔ میرے خیال میں مارسیلا کی گرفتاری کے متعلق فون ہوگا، بارگم نے مسرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بارگم نے تیز لہجے میں کہا، جیکسن بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے جیکسن کی آواز سنتے ہی بارگم بری طرح چونک گیا، کیونکہ جیکسن کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے کسی بری خبر کے لیے فون کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہارے لہجے سے پریشانی کیوں نمایاں ہے؟ بارگم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، او سر، ویری بیڈ نیوز ہے سر۔ جیکسن نے بری طرح گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، بیڈ نیوز؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب کیا بیڈ نیوز ہو سکتی ہے؟ بارگم نے گھراتے ہوئے کہا، باس، پرنس آف ڈمپ اور اس کے ساتھیوں کے متعلق بلو بار سے ڈیری نے پہلی بار اطلاع دی کہ پرنس آف ڈمپ اپنے 2 حبشی باڈی گارڈوں اور ایک نوجوان عورت کے ساتھ بلو بار گیا ہے۔ اس عورت کا قد و قامت تو مارسیلا جیسا تھا، لیکن اس کے چہرے کی بناوٹ بالکل مختلف تھی۔ اس پر میں نے فوری طور پر نزدیکی پوائنٹ سے ایکشن گروپ کے 4 مسلح افراد کو اس کے پاس روانہ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس پرنس سے مارسیلا کے متعلق معلومات حاصل کر کے انہیں گولیوں سے اڑا دے۔ جیکسن ایک ہی سانس میں بولے چلا جا رہا تھا، اس لیے سانس لینے کے لیے رک گیا۔ تو پھر اس میں بیڈ نیوز کیا ہوئی؟ بارگم کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب، ٹیری اور اس کے 4 مسلح ساتھیوں کو پرنس کے باڈی گارڈوں نے انتہائی تیز رفتار ایکشن کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کی اطلاع ایکشن گروپ کے چیف ٹامی کو فوراً مل گئی تو وہ ایکشن گروپ کے 10 افراد کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مسلح افراد کو بلیو بار کے ہال کے روشن دانوں کو کور کرنے کے لیے کہا اور خود وہ ہال کے اندر چلا گیا، لیکن وہاں پرنس کے ایک باڈی گارڈ نے اسے نہتے ہاتھوں لڑنے کا چیلنج کر دیا اور پھر ان دونوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی اور ٹامی کو اس باڈی گارڈ نے ناکارہ کر دیا، اس کی پسلیاں توڑ دیں، ریڑھ کی ہڈی بیکار کر دی۔ اس پر روشن دانوں میں موجود ایکشن گروپ کے آدمیوں نے مشین گنوں سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پرنس اور اس کے ساتھی یکلخت غائب ہو گئے۔ البتہ ٹامی کا جسم گولیوں سے چلنی ہو گیا اور 9-10 دوسرے افراد بھی مارے گئے۔ تمہیں دوسرا سانس لینے کی مہلت نہ ملے گی، بارکم نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس بوس، جیکسن نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور سنو، وہ کوئی بھوت پریت نہیں ہے کہ اچانک غائب ہو جائیں، وہ لازماً بلیو بار میں ہی چھپے ہوئے ہوں گے۔ یہ جیکر انتہائی کمینہ اور لالچی آدمی ہے، اس نے یقیناً دولت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ اسے پکڑ کر اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دو، اس سے اگلواؤ کہ یہ لوگ کہاں ہیں، مت پرواہ کرو کہ اس کے گروپ کی جو سامنے آئے اسے اڑا دو، میں سب سنبھال لوں گا، بارگم نے دوبارہ کہا۔ یس بوس، جیکسن نے جواب دیا اور بارگم نے ریسیور کریڈل پر پھڑک دیا۔ نان سینس احمق، 3 آدمی نہیں مارے جا سکے ان سے، ڈیم فول، بارگم نے بے اختیار مٹھیاں پینچتے ہوئے کہا، مجھے خود میدان میں آنا چاہیے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ سن آف پچ بڑے احمق ہیں، کیا ضرورت تھی اس حرام زادے ٹامی کو کشتی لڑنے کی؟ نان سینس، بارگم نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس موجود تھا۔ وہ ریسٹ روم سے دفتر میں آیا اور پھر اسے کراس کرتا ہوا بیرونی راہداری میں آ گیا۔
बैरूनी राहदारी में मशीन गनों से मसला 2 अफराद पहरा दे रहे थे। मैं जा रहा हूँ, अगर जैक्सन की कॉल आए तो इसे कहना रेड फ्रिक्वेंसी पर मुझसे बात कर ले। बारगम ने फाड़ खाने वाले लहजे में इन मसला अफराद से कहा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर वो पोर्च में आया जहाँ से आराम की एक नई शोरलेट कार मौजूद थी। चंद लम्हों बाद वो शोरलेट में बैठा मादाम मार्सेला के महल से बाहर आ गया। महल के मेन फाटक से बाहर आते ही इसने कार की रफ्तार यकलकत तेज़ कर दी। इसके होंठ पीछे हुए थे, आंखों से फुलचड़ियाँ सी छूट रही थीं। ये सारी बदमाशी इस जैकर की है, इसने इन्हें छुपाया होगा, मैं खुद इससे मालूम करता हूँ। पहले चौक पर आते ही बारगम ने बड़बड़ाते हुए कहा और कार का रुख इस सड़क की तरफ मोड़ दिया जिस पर ब्लू बार वाक़या था। तकरीबन आधे घंटे तक मसलसल कार दौड़ाते हुए आखिरकार ब्लू बार के कंपाउंड गेट में वो पहुंच गया। इसने मेन गेट के सामने कार रोकी और उछल कर नीचे उतरा था कि यकलकत 2 मसला आदमी तेज़ी से इसकी तरफ लपके। चचा चीफ बॉस आप? इन दोनों ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं इस जैकर का कहमा करना आया हूँ। कहाँ है वो? बारगम ने फड़फड़ाते हुए लहजे में कहा। ओ बॉस, टस्की इससे पूछ कर रहा है, इसके दफ्तर में, अभी वो आए हैं। इनमें से एक ने सहमे हुए लहजे में कहा। मेरे साथ आओ, बारगम ने चीखते हुए कहा और फिर दौड़ता हुआ वो मेन हॉल में पहुंच गया। हॉल में मौजूद हर शख्स बारगम को इस अंदाज में दाखिल होते देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। इनके चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए। हॉल में भी एक्शन ग्रुप के 6 मसला अफराद मौजूद थे। वो सब बारगम को देखकर इसके सामने अदब से झुक गए, लेकिन बारगम किसी की तरफ तवज्जो किए बगैर तेज़ी से साइड राहदारी की तरफ लपका। वो चूँकि इस बार में बहुत ज़्यादा आता जाता रहा था, इसलिए इसे यहाँ के चप्पे चप्पे से पूरी वाकफियत थी। चंद लम्हों बाद वो जैकर के दफ्तर के सामने पहुँच गया। इसने वहाँ पहुँचते ही पूरी कुव्वत से दरवाजे को लात मारी और उछलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने टस्की हाथ में रिवाल्वर लिए खड़ा था और जैकर ने हाथ उठाए हुए थे और वह एक दीवार के साथ लगा खड़ा था। टस्की खासा लंबा चौड़ा और कदरे भारी जिस्म का आदमी था। इसने सर पर नीले रंग का फ्लैट हेल्ट पहन रखा था। चचा चीफ बॉस आप? टस्की ने इस तरह बारगम को अंदर आते देखकर बौखलाए हुए अंदाज में कहा। एक्शन ग्रुप के वो दोनों मसला आदमी जो बारगम को बाहर मिले थे इसके पीछे अंदर आ गए। कुछ बताया इस हरामजादे ने, कहाँ छुपाया है इसने इन्हें? बारगम ने गुस्से से ऊंट की तरह बलबलाते हुए कहा। इसकी शोलाबार नजरें जैकर पर जमी हुई थीं। ये इनकार कर रहा है बॉस, टस्की ने जवाब दिया। क्यों जैकर, क्या तुम मुझे नहीं जानते? बारगम ने गुस्से से चीखते हुए कहा। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने इन्हें कहीं नहीं छुपाया, वो न जाने कहाँ निकल गए हैं। जैकर ने होंठ खींचते हुए कहा। टस्की, इसकी ज़ुबान खुलवाओ अभी और इसी वक्त। इसकी एक एक हड्डी तोड़ दो, इसके बदन का रेशा रेशा अलहदा कर दो। बारगम ने चीखते हुए कहा। यस बॉस, टस्की ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए कहा और जैकर की तरफ कदम ब कदम जारहाना अंदाज में बढ़ने लगा। बारगम, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। जैकर ने होंठ खींचते हुए कहा। शट अप, अब मैं डस जॉनसन और रेड फ्लेम दोनों का चीफ हूँ, इसलिए मेरा नाम इज्जत से लो, वरना ज़बान गुत्ती से बाहर खींच लूँगा। बारगम ने हलक के बल चीखते हुए कहा। ठहरो टस्की, मैं बताता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। जैकर ने यकलकद मूड बदलते हुए कहा। रुक जाओ टस्की, अब इसकी अकल दुरुस्त काम करने लगी है। बारगम ने जहर खंद लहजे में कहा और टस्की सर हिलाता हुआ पीछे हटाया। मैंने इन्हें साथ वाले कमरे में छुपाया हुआ है, लेकिन वो खतरनाक लोग हैं, मैं साथ नहीं जाऊंगा, तुम खुद इनसे निपट लो, जैकर ने कहा और साथ ही इसने मुड़कर दीवार के मखसूस हिस्से को थपथपाया तो दीवार दरमियान से खुल गई। ये रास्ता इस कमरे की तरफ जाता है जहाँ वो छुपे हुए हैं। जैकर ने मुड़कर मुतमईन लहजे में कहा। ओ, ये खुफिया रास्ता तुमने कब बनाया था? मुझे भी इसका इल्म नहीं है। बारगम के लहजे में हैरत थी, लेकिन जैकर ने कोई जवाब न दिया। टस्की, तुम इन दोनों को साथ ले जाओ और इन्हें गोलियों से भून डालो, बारगम ने टस्की से मुखातब होकर कहा और टस्की दोबारा जेब से रिवाल्वर निकालकर इस दरमियानी सुरंग की तरफ बढ़ गया, जबकि एक्शन ग्रुप के दोनों मसला आदमी भी तेज़ी से इसके पीछे लपके। जैकर उसी जगह खड़ा था जहाँ इसने दीवार को थपथपाया था। जैसे ही वो दोनों मसला आदमी अंदर दाखिल हुए, जैकर का हाथ तेज़ी से हरकत में आया और इसने एक बार फिर इस मखसूस हिस्से को दबाकर दीवार बराबर कर दी। ये क्या कर रहे हो? बारगम ने चीखते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, जैकर भूखे अकाब की तरह यकलकत बारगम पर चपटा और बारगम इसके जिस्म की टक्कर से चीखता हुआ नीचे गिरा। लेकिन जैकर रुके बगैर दौड़ता हुआ दफ्तर के खुले दरवाजे से बाहर निकलकर राहदारी में गायब हो गया। बारगम उठकर चीखता हुआ इसके पीछे भागा। इसने जेब से रिवाल्वर निकाल लिया था, लेकिन जब वो दौड़ता हुआ हॉल में पहुंचा तो जैकर वहां मौजूद न था। जैकर कहाँ है? बारगम ने इधर उधर देखते हुए हलक के बल चीखते हुए कहा। इसे इस तरह चीखते देखकर एक्शन ग्रुप के आदमियों के साथ साथ दूसरे अफराद भी चौंक कर उठ खड़े हुए। जैकर,
وہ تو ادھر نہیں آیا باس، ایک آدمی نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بلڈی فول دھوکہ دے کر نکل گیا ہے، اسے تلاش کرو جلدی، فوراً۔ بھارگم غصے کی شدت سے اس قدر زور سے چیخا کہ اس کی آواز بھرا گئی اور ایکشن گروپ کے آدمی تیزی سے اس راہداری کی طرف دوڑے۔ بھارگم ہونٹ کاٹتا ہوا وہیں کاؤنٹر کے قریب کھڑا رہا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسک ہو رہا تھا۔ باس، وہ کمرہ تو خالی پڑا ہے، دھوکہ ہوا ہے باس، اس علم ٹسکی نے راہداری سے حال میں آتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس جیکر نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور وہ فرار ہو گیا ہے، لیکن وہ بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ سنو، اس پوری بار کو تباہ کر دو، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، جیکر گروپ کے ہر آدمی کا خاتمہ کرو اور اس جیکر کو فوراً تلاش کرو اور جہاں پر نظر آئے اسے گولیوں سے بھون ڈالو۔ بھارگم نے ایک بار پھر الگ کے بل چیختے ہوئے کہا اور خود وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف لپک گیا۔ جب وہ کار میں بیٹھ رہا تھا تو اس میں بہرحال میں تیز فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنی، لیکن وہ اسی طرح ہونٹ کاٹتا ہوا کار دوڑاتا تیزی سے آگے بڑھتا گیا۔ اب وہ اپنے خاص ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا تاکہ وہاں بیٹھ کر اس پورے مشن کو خود کنٹرول کر سکے اور موقع پر ہدایات دے سکے۔ جیکر جیسے گنڈے کی اس طرح بغاوت نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ پرنس اور اس کے ساتھی یقیناً کوئی منفرد قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جیکر جیسا آدمی بھی اس کے مقابلے پر اتر آیا ہے۔ اس لیے یہ لوگ واقعی جیکسن کے بس کے نہیں ہیں، اسے خود اس آپریشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ کار دوڑاتا اپنے ذاتی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ یہ ذاتی ہیڈ کوارٹر اس نے انتہائی خفیہ رکھا ہوا تھا اور وہاں ایسی مشینری موجود تھی کہ جس کی مدد سے وہ آسانی سے نہ صرف پورے شہر کو کنٹرول کر سکتا تھا بلکہ اس کی اپنی تنظیم کے آدمی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ محل آپ نے خود تعمیر کرایا تھا مس مارسیلا؟ عمران نے کار چلاتے ہوئے مارسیلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ نو پرنس، یہ محل میں نے ایک لاٹ سے خریدا تھا، مارسیلا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لاٹ سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس محل میں خفیہ راستے بھی ہوں گے، کیونکہ ہم جیسے لارڈز ایسے خفیہ راستوں میں بے حد دلچسپی رکھتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس پرنس، اس میں خفیہ راستے تو ہیں، وہ میں نے تمام بند کرا دیے تھے تاکہ ادھر سے کوئی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ البتہ ایک راستہ ایسا ہے جو اب بھی کھلا ہوا ہے۔ دراصل یہ راستہ کافی دور ایک خوبصورت جھیل پر کھلتا ہے، اور جب میں بور ہو جاتی تھی تو اس راستے سے تفریح کے لیے اس جھیل پر چلی جاتی تھی۔ مارسیلا نے جواب دیا۔ اوہ، تو وہ جھیل کس طرف ہے؟ ہماری رہنمائی کیجیے، ہم بھی اس جھیل کو دیکھنا پسند کریں گے، عمران نے چونک کر کہا۔ یس پرنس، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا مقصد اس خفیہ راستے سے محل کے اندر جانے کا ہے، لیکن پرنس آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہاں اب کیا رکھا ہے؟ وہاں موجود آدمی تو اب یقیناً بھارگم کے ہی ہوں گے، مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھارگم نے آپ کے محل پر قبضہ کر رکھا ہے اور یہ ہماری برداشت سے باہر ہے کہ آپ جیسی نفیس خاتون کے محل پر وہ ریچھ نما آدمی قبضہ کر کے بیٹھا رہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھارگم وہاں ہے؟ اوہ، یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ اوہ، آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ اخوی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ واقعی؟ اوہ ویری اسٹرینج۔ مارسیلا اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر واقعی معصوم بچوں سے بھی زیادہ معصومیت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کبھی چار دیواری سے باہر ہی نہ نکلا ہو۔ آپ نے ہمیں اس جھیل کو دیکھنے کی دعوت دی تھی، عمران نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ او یس پرنس، آپ ڈریم روڈ کے دوسرے چوک پر لیفٹ سائڈ پر مڑ جائیں، وہی سڑک اگلے چوک سے رائٹ کو مڑ جاتی ہے، وہی سڑک سیدھی جھیل تک جاتی ہے، مارسیلا نے جلدی سے بتایا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک چھوٹی لیکن خوبصورت جھیل پر پہنچ گئی۔ جھیل پر اس وقت ہکا دکا افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ کار یہیں چھوڑنی پڑے گی پرنس، مارسیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کار کو لاک کرتے کرتے بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی نظریں کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ایک چھوٹے لیکن جدید ترین ٹرانسمیٹر پر پڑ گئی تھی۔ پہلے اس نے اس ٹرانسمیٹر کو نہ دیکھا تھا کیونکہ وہ کافی آگے کر کے لگا ہوا تھا۔ اب باہر نکلنے کے لیے مڑتے ہوئے اس کی نظریں اچانک اس پر پڑ گئی تھیں۔ وہ چند لمحے غور سے اس جدید ساخت کے ٹرانسمیٹر کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ایک چھوٹی سی ناپ گھمائی اور اس ناپ کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس کے بعد وہ باہر نکل آیا اور کار کا دروازہ لاک کر کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ایک انتہائی خفیہ راستے سے محل کے قریب پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جس جگہ پہنچے تھے وہ محل کا درمیانی حصہ تھا۔ وہ سب احتیاط سے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے کیونکہ بھارگم وہاں موجود تھا، اور عمران چاہتا تھا کہ اچانک بھارگم کے سر پر پہنچ جائے۔ یہ اندرونی حصہ ہے پرنس، یہاں محافظ نہیں ہے، وہ باہر ہیں۔ بھارگم لازماً میرے دفتر میں ہوگا، آئیے، مارسیلا نے کہا۔
اور پھر وہ سارے پنجوں کے بل چلتے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر آگے بڑھنے لگے، لیکن راہداری کے اختتام سے پہلے ہی انہیں رکنا پڑا، کیونکہ راہداری کے اختتامی حصے کے دوسرے سرے پر انہیں دو افراد کی آپس میں باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ باس بہت غصے میں گیا ہے الفریڈ، نہ جانے آج کس کی کم بختی آئی ہوگی، ایک باری سی آواز سنائی دی۔ ہاں، اور جس انداز میں گیا ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دوسری پتلی سی آواز سنائی دی۔ جس وقت باس ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا میں دفتر میں گیا تھا۔ باس اس وقت ملحقہ ریٹائرنگ روم میں تھا۔ پہلی آواز نے کہا، ہاں تم اچانک اندر چلے گئے تھے، کیوں؟ دوسرے نے پوچھا۔ وہ دراصل کمرے کا ایئر فریزنگ کاشن دے رہا تھا، باس اسے بند کرنا بھول گیا تھا، بس دروازے کی چھری سے مجھے اس کی جھلک دکھائی دی، چنانچہ میں اندر گیا، لیکن باس ریٹائرنگ روم میں تھا، اگر میں ایئر فریزنگ بند نہ کرتا تو کمرہ برف بن جاتا۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ ٹیلی فون پر انتہائی غصے کے عالم میں چیخ رہا تھا، وہ جیکسن کو آرڈر دے رہا تھا کہ پورے شہر پر قیامت برسا دو، بلیو بار کے جیکر کی ہڈیاں توڑ دو، ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں تو ان کے غصے سے خوفزدہ ہو کر ایئر فریزنگ بند کر کے جلدی سے باہر آ گیا، اور تم نے دیکھا کہ چند لمحوں بعد وہ کس طرح غصے سے بھرا باہر نکلا اور چلا گیا۔ پہلے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بلیو بار کا جیکر، وہ تو باس کا پرانا دوست ہے۔ دوسری آواز نے کہا، باس کو جب غصہ آ جائے تو وہ پرانے، نئے یا دوست دشمن کچھ نہیں دیکھتا، پہلے نے کہا، اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران اور اس کے ساتھی راہداری میں رکے چند لمحے ان کے درمیان ہونے والی مزید گفتگو سننے کے منتظر رہے، لیکن جب خاموشی رہی تو عمران نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریوالور نکال کر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک سائلنسر نکالا اور تیزی سے ریوالور کی نال پر فٹ کرنے لگا۔ مارسیلا اس کے ساتھ ہون پیچھے کھڑی تھی۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر ان سب کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، لیکن چونکہ راہداری میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا اس لیے اس کے تیز چلنے کے باوجود اس کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو رہی تھی۔ عمران راہداری کے اختتام پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے سر آگے بڑھایا۔ دوسرے لمحے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ ہی آگے بڑھا اور ٹھک ٹھک کی دو آوازوں کے ساتھ ہی دوسری راہداری میں کسی کے گرنے کے یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے اور عمران اچھل کر آگے بڑھ گیا۔ مارسیلا، جوزف اور جوانا بھی عمران کے آگے بڑھتے ہی تیزی سے اس طرف گئے۔ دوسری راہداری میں دو افراد راہداری میں پڑے آہستہ آہستہ تڑپ رہے تھے، لیکن عمران ایک دروازہ کھول کر دوسری طرف جھانکنے میں مصروف تھا۔ مارسیلا کے وہاں پہنچنے تک وہ دونوں ساخت ہو گئے، ان کی کھوپڑیاں پرزے پرزے ہو کر راہداری میں بکھری ہوئی تھیں اور راہداری میں موجود دبیز قالین کے اوپر ان کے دماغ چیتڑوں کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ خون البتہ قالین کے اندر جذب ہو چکا تھا۔ یہ میرا دفتر ہے پرنس، مارسیلا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ عمران اندر جا چکا تھا اور مارسیلا بھی اس کے پیچھے اندر گئی تھی۔ بارگم تو یہاں سے جا چکا ہے، لیکن یہاں موجود دوسرے افراد کے لیے ہی ہمارا فرشتہ موت بننا ضروری ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اتنے بڑے محل میں اس وقت کتنے افراد کہاں کہاں موجود ہو سکتے ہیں؟ ویسے کاش ہمیں بارگم نہ ملتا، مگر اس کی آواز تو سنائی دے جاتی۔ عمران نے کہا، او پرنس، یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے کسی فون کال کے متعلق بتا رہے تھے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ کال ٹیپ میں محفوظ ہوگی، میں نے اس کا خصوصی انتظام کیا ہوا ہے اور بارگم کو یقیناً اس کے بارے میں معلوم نہ ہوگا۔ ویسے جہاں تک افراد کا تعلق ہے، میرے دفتر میں ایک خفیہ کلوز سرکٹ ویڈیو ویژن موجود ہے جس کے ذریعے محل میں موجود ہر شخص کو اس کی سکرین پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ مارسیلا نے جلدی سے کہا، ویری گڈ مس مارسیلا، آپ پہلے مجھے اس بارگم کی کال والا ٹیپ سنا دیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مارسیلا جلدی سے دفتر کی شمالی دیوار میں نصب ایک خوبصورت سی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھولی اور اندر ہاتھ ڈال کر ایک مخصوص جگہ کو تھپتھپایا تو الماری کا اندرونہ حصہ تیزی سے گھوم گیا۔ الماری میں بظاہر آرائشی کا سامان رکھا ہوا تھا، لیکن گھومنے کے بعد جو کچھ سامنے آیا اسے دیکھ کر عمران چونک پڑا، کیونکہ اب وہاں ٹیلی فون ٹیپ کرنے اور انہیں اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا انتہائی جدید سسٹم نظر آ رہا تھا۔ مارسیلا نے جلدی سے اس سسٹم کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے اور پھر ایک ناپ کو گھمانا شروع کر دیا۔ ناپ گھومتے گھومتے اس کے اوپر موجود ایک چھوٹا سا بلب یک لکت جل اٹھا تو مارسیلا نے ہاتھ روک لیا اور پھر اس نے ہاتھ والا بٹن دبایا تو الماری میں سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ انتہائی تیز تھا۔ یہ بارگم کی آواز ہے، مارسیلا نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ جیکسن بول رہا ہوں باس، ایک اور آواز سنائی دی اور پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی طویل گفتگو کا ایک ایک لفظ عمران بغور سنتا رہا۔ جب ریسیور رکھنے بلکہ ایک لحاظ سے پٹکنے کی آواز ابھری تو مارسیلا نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیکر شدید خطرے میں ہے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا
یس پرنس، یہ بارگم انتہائی کمینہ اور بدخصلت آدمی ہے، یہ اب جیکر پر مست ہاتھی کی طرح چڑھ دوڑے گا۔ مارسیلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا آپ نے کلوز سرکٹ ویڈیو ویژن کا ذکر کیا تھا؟ عمران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، یس پرنس، ایک منٹ، مارسیلا نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ایک خالی دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دیوار کے ایک حصے کو مخصوص انداز میں تھپتھپایا تو دیوار کا کافی حصہ درمیان سے ایک طرف ہٹ گیا اور اب وہاں واقعی ایک کلوز سرکٹ ویڈیو ویژن کی بڑی سی سکرین نظر آ رہی تھی۔ مارسیلا نے اس کی سائڈ پر موجود مختلف بٹن دبائے تو سکرین پر جھماکے شروع ہو گئے۔ مارسیلا ایک ناپ گھماتی رہی اور پھر سکرین پر محل کے مختلف حصوں کی تصویریں ابھرنے لگیں۔ کئی مسلح افراد بھی موجود نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر مسلسل ناپ گھمانے کے بعد مارسیلا نے ہاتھ روک دیا۔ اب سکرین تاریک ہو چکی تھی، ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل ڈائل پر 18 کا ہندسہ چمک رہا تھا۔ 18 افراد موجود ہیں پرنس، مارسیلا نے گھوم کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس، ویسے مس مارسیلا، ہمیں آپ کا یہ محل واقعی پسند آیا ہے۔ آپ نے اس میں خاصے حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں، اس کے باوجود بارگم نے یہاں سے آپ کو آسانی سے اغوا کر لیا۔ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ او پرنس، دراصل میرے ذہن میں بھی اس کا تصور نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بارگم، کیونکہ یہاں آسانی سے آتا جاتا رہا تھا اور پھر یہاں موجود اسی کے آدمی ہی تعینات تھے، اس لیے وہ اچانک میرے سر پر آن پہنچا۔ اگر مجھے پہلے ذرا بھی خیال آتا تو میں بارگم کو اس کے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے کم از کم 10-12 گولیوں سے اڑا سکتی تھی۔ مارسیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر بارگم محل کے باہر سے اپنے آدمیوں کو فون پر کوئی ہدایت دینا چاہے تو یہ فون کہاں موصول ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ استقبالیہ میں پرنس، آپ کے ذہن میں کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے پرنس، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ مارسیلا نے کہا، اچھا تو آپ ان 18 آدمیوں کو کسی ایسے حال میں اکٹھا کر سکتی ہیں جہاں اچانک ہمارے باڈی گارڈز پہنچ کر ان کا خاتمہ کر سکیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں کرش حال میں اکٹھا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ میرا تو آرڈر کسی صورت میں نہیں مانیں گے، اب تو وہ بارگم کا ہی آرڈر مانیں گے۔ مارسیلا نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کیا یہاں سے استقبالیہ میں فون کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یس پرنس، یہاں خودکار ایکسچینج نصب ہے۔ مارسیلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے، آپ استقبالیہ کا نمبر ڈائل کر کے مجھے دیں، عمران نے کہا، اور مارسیلا تیزی سے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے ڈائل پر لگے ہوئے مختلف نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور ساتھ ہی اس نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر کسی کے ریسیور اٹھانے کی آواز سنائی دی۔ ہو از اسپیکنگ، عمران نے کہا، اور مارسیلا اس طرح اچھلی جیسے اس کے پیر کسی طاقتور کرنٹ کی حامل بجلی کی ننگی تار سے چھو گیا ہو، کیونکہ عمران کے حلق سے ہو بہو بارگم جیسی آواز نکلی تھی۔ مارسیلا واقعی اس قدر حیران ہو رہی تھی کہ اس کی خوبصورت آنکھیں اپنی پوری چوڑائی تک پھیل گئی تھیں۔ او چیف باس، میں ایمری بول رہا ہوں سر۔ استقبالیہ سے سر، دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ایمری۔ محل میں موجود تمام افراد کو سوائے ان 2 کے جو دفتر کے سامنے والی راہداری میں موجود ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی 18 افراد تم سمیت محل کے کرش حال میں فوراً اکٹھے کرو۔ میں وہاں کے فون پر ان کو انتہائی اہم ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، یس بوس، یس بوس، میں ابھی آپ کے آرڈر ان تک پہنچا دیتا ہوں، ایمری نے جواب دیا۔ اس کے لیے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ دے سکتا ہوں۔ 5 منٹ کے اندر سب کرش حال میں موجود ہونا چاہیے، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھ دیا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز پرنس، آپ واقعی جادو بھی جانتے ہیں، اب مجھے یقین آ گیا ہے، مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ ابھی تک حیرت کی عام جگہ بنا ہوا تھا۔ آپ کی خوبصورت رفاقت میں تو میرا باڈی گارڈ بھی جادوگر بن سکتا ہے۔ بہرحال آپ جوزف اور جوانا کو ساتھ لے کر کرش حال میں جائیں تاکہ یہ دونوں وہاں شکار کھیل سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس پرنس، لیکن آپ یہاں اکیلے رہیں گے؟ مارسیلا نے کہا۔ ہاں، ہم ہجر و فراق کی ان گھڑیوں کو آپ کے تصور سے بہلانے کی کوشش کریں گے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور مارسیلا کے چہرے پر شرم و حیا کی کوس و قزح نمودار ہو گئی۔ اس نے ایسی نظروں سے عمران کو دیکھا کہ عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنی کھوپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف اور جوانا، کیا تم دونوں شکار کھیلنا چاہتے ہو؟ عمران نے دروازے کے قریب کھڑے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس پرنس، ان دونوں نے ہی اٹھن شٹن ہوتے ہوئے کہا۔ تو جائیے، مس مارسیلا کی رہنمائی میں یہ شکار آپ دونوں کے لیے خاصا دلچسپ رہے گا، عمران نے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ باہر راہداری میں مرنے والے دونوں آدمیوں کی مشین گنیں وہ پہلے ہی اٹھا چکے تھے۔ مارسیلا نے ایک بار پھر
مانی گئی نظروں سے عمران کو دیکھا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپک گئی۔ یہ بھی گئی کام سے، ایک تو ان لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، ذرا رومانی ڈائلاگ بولنے کی مشق کرو تو ان کا بلڈ پریشر فوراً ہائی ہو جاتا ہے۔ عمران نے مارسیلا کے جاتے ہی بڑبڑا کر کہا اور پھر وہ دفتر کی مختلف چیزوں کا بغور جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ واش ٹرانسمیٹر نے کلائی پر ضربیں لگانی شروع کر دی تھیں۔ اس نے جلدی سے واش ٹرانسمیٹر کا وینڈ بٹن باہر کھینچ کر اسے مخصوص انداز میں دوبارہ دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ڈائل پر چھینکے ہندسے کو جلتے پوچھتے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ اس کا خیال تھا کہ کال ٹائیگر کی طرف سے ہوگی، لیکن ٹائیگر کی فریکوینسی اور تھی۔ اس کی کال کی صورت میں نو کے ہندسے کو جلنا بجھنا چاہیے تھا۔ ہیلو ہیلو پرنس، کیا آپ میری کال ریسیو کر رہے ہیں؟ اوور۔ واش ٹرانسمیٹر سے اچانک جیگر کی باریک سی آواز سنائی دی اور عمران نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے لگا ہوا جدید ٹرانسمیٹر اسے کال واش ٹرانسمیٹر پر ٹرانسمٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ کار سے نکلتے ہوئے اس فریکوینسی پر ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ یس پرنس، اٹینڈنگ یو مسٹر جیکر، اوور۔ عمران نے باوقار لہجے میں کہا۔ پرنس، بارگم اور اس کے آدمیوں نے آپ کی تلاش میں مجھ پر بھرپور حملہ کر دیا۔ بارگم خود بھی وہاں پہنچا۔ میں بڑی مشکل سے اسے چکر دے کر ایک خفیہ راستے سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب میں اپنے ایک خفیہ اڈے میں چھپا ہوا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ ابھی تک کار میں ہوں، اس لیے میں نے ٹرائی کے طور پر کال کی تھی۔ اوور۔ جیکر کی تیز تیز آواز سنائی دی۔ مسٹر جیکر، ہمیں اس حملے کی اطلاع مل چکی ہے۔ آپ کو ہماری وجہ سے جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی تمام تکالیف کا ہم مداوع کر دیں گے۔ آپ براہ کرم اپنی فریکوینسی مجھے بتا دیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ اوور۔ عمران نے کہا۔ او پرنس، آپ کو کیسے اطلاع مل گئی؟ ویسے مجھے رپورٹ مل چکی ہے کہ میرے وہاں سے فرار ہو جانے کے بعد بارگم کے آدمیوں نے بلیو بار کی واقعی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ بہرحال مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، البتہ میں آپ کے متعلق فکر مند ہوں کیونکہ بارگم کے آدمی بولے کتے کی طرح پورے شہر میں آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اوور۔ جیکر نے کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر جیکر، ہم کچھ انتظامات میں مصروف ہیں، اس کے بعد ہم ان بولے کتوں کا شکار کھیلنا شروع کریں گے۔ آپ نے اپنی فریکوینسی نہیں بتائی۔ اوور۔ عمران نے کہا اور جواب میں جیکر نے فریکوینسی بتا دی۔ تھینک یو مسٹر جیکر، جلد ہی آپ سے مزید بات چیت کریں گے۔ گڈ بائے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ون بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس ضلع میں مارسیلا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ پرنس، آپ کے باڈی گارڈز تو واقعی شکار کھیلنے میں بے حد ماہر ہیں۔ انہوں نے ان 18 انتہائی خوفناک لڑاکوں کو چند سیکنڈوں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ اب محل میں ہمارے علاوہ کوئی زندہ آدمی نہیں ہے، مارسیلا نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ 18 افراد کے اس شفاقانہ اور بیک وقت قتل نے اس کے ذہن پر خاصے اثرات چھوڑے ہیں۔ مس مارسیلا، یہ درندے ہیں اور درندوں کا شکار کھیلنا ہمارے اور ہمارے باڈی گارڈوں کی سب سے پسندیدہ ہابی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس پرنس، واقعی یہ لوگ درندے ہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، مارسیلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ عمران کی ایک ہی بات پر بحال ہو گیا تھا۔ اب آپ آسانی سے اس محل کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ یہاں ہمارے خیال میں حفاظت کا انتہائی جدید خودکار نظام نصب ہے، عمران نے کہا۔ یس پرنس، آپ نے درست اندازہ فرمایا ہے، اب میری مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، مارسیلا نے جواب دیا۔ لیکن بارگم بہرحال پرندہ نہیں ہے، اس لیے آپ محتاط رہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مارسیلا بھی مسکراتی ہوئی ملحقہ ریسٹ روم کی طرف چلے گئی۔ خودکار حفاظتی نظام کا کنٹرول پینل وہیں تھا۔ عمران ایک کرسی پر بیٹھ کر اب آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرنے لگا۔ اب بارگم کا پتہ چلانا خاصا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ فی الحال بارگم کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اسے اپنی توجہ منشیات بنانے والے کارخانے پر مرکوز کر دینی چاہیے تاکہ اس کے یہاں آنے کا اصل مقصد حل ہو سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بارگم کے خاتمے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بارگم کے بعد یہ کاروبار کوئی اور سنبھال لے گا۔ اسی لمحے مارسیلا واپس دفتر میں آئی تو اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات موجود تھے۔ میں نے خودکار حفاظتی سسٹم آن کر دیا ہے، اب یہ محل ہر لحاظ سے محفوظ ترین جگہ ہے، مارسیلا نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مس مارسیلا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ منشیات بنانے والے کارخانے میں گئی تھیں اور ویسے بھی آپ ریڈ فلیم کی سربراہ تھیں، کیا آپ اس کارخانے کے متعلق تفصیلات بتانا پسند فرمائیں گی؟ عمران نے مارسیلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ پرنس،
آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے وہاں رات کے اندھیرے میں لے جایا گیا تھا اور لے جانے والے نے کار کی تمام بتیاں بند کر رکھی تھیں، اس لیے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کارخانہ کہاں ہے۔ البتہ اتنا بتا سکتی ہوں کہ یہ کارخانہ وارکس پہاڑیوں کے اندر کہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ اور میں ریڈ فلیم کی سربراہ ضرور تھی، لیکن کارخانے سے میرا کوئی براہ راست تعلق نہ تھا۔ کارخانے کا چارج دراصل پولیس کمشنر جارجی کے ہاتھ میں تھا اور وہاں موجود آدمیوں کا کنٹرول بارگم کے پاس تھا، اس لیے میں سخت شرمندہ ہوں کہ اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ مارسیلا نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ وارکس پہاڑیاں، ٹھیک ہے، ہم خود اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کیسے تلاش کریں گے پرنس؟ حکومت کی پوری مشینری اسے آج تک تلاش نہیں کر سکی۔ مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ شکر کریں کہ ہمارے باڈی گارڈز یہاں موجود نہیں ہیں، ورنہ آپ کے اس توہین آمیز فکرے پر وہ احتجاج کرنے کے بجائے گولی چلانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اس لیے براہ کرم آپ متحد رہا کریں، ہمیں آپ کی موت پر یقیناً صدمہ پہنچے گا۔ عمران کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ اوہو، ویری سوری، آئی ایم ویری سوری پرنس، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مارسیلا نے قدرے خوفزدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مس مارسیلا، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کو اس کارخانے تک کون لے گیا تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، کوئی نوجوان سا آدمی تھا، اس کا نام مارش تھا، وہ بارگم کا آدمی ہے، وہ اس جگہ سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ رات کو کار کی لائٹیں بند کر کے مجھے وہاں تک لے گیا تھا اور وہی ڈیتھ جانسن کے جانسن کو بھی لے آیا تھا، لیکن وہ کارخانے کے ابتدائی حصہ تک ہی آگے جا سکتا تھا، اس سے آگے جانے کی اسے اجازت نہ تھی۔ مارسیلا نے جلدی جواب دیا۔ اوکے، اب اس مارش کو تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے گھڑی کے ونڈ بٹن کو کھینچ کر اسے مخصوص انداز میں دبایا تو گھڑی پر چین کا ہنسا جلنے بجھنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ جیکر کے ٹرانسمیٹر سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ ہیلو جے، اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد جیکر کی ہچکچاہٹ سے پر آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈھمب اسپیکنگ، مسٹر جیکر، اوور۔ عمران نے بڑے باوقار سے لہجے میں کہا۔ او پرنس، آپ، میں تو ڈر گیا تھا کہ نہ جانے کسے میری اس خفیہ جگہ کا پتہ چل گیا ہے، فرمائیے، اوور۔ جیکر کی اطمینان بھری آواز سنائی دی۔ مسٹر جیکر، بارگم کا ایک ساتھی ہے مارش، کیا آپ اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ مارش، او ہاں، بالکل جانتا ہوں، وہ ڈرائیور ہے، اسمگلنگ کی خاص مہموں میں وہ جاتا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اوور۔ جیکر نے چونک کر پوچھا۔ وہ اس وقت کہاں مل سکتا ہے؟ اوور۔ عمران نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ تو بلیو بار تھا، اب نہ جانے کہاں ہوگا، ویسے میں اس کے رہائش گاہ سے واقف ہوں، وہ الیکسی پلازا کے فلیٹ نمبر 112 8ویں منزل پر رہتا ہے۔ یہ الیکسی پلازا الیکسی روڈ پر واقع ہے، اسی روڈ کی وجہ سے اس پلازا کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ یہ الیکسی پلازا بھی ریڈ فلیم کی ملکیت میں ہے۔ اوور۔ جیکر نے جلدی سے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، تھینک یو، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور ونڈ بٹن ایک بار پھر کھینچ کر اس نے گھڑی کی سوئیوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ 3-4 بار مختلف انداز میں گھما کر اس نے ونڈ بٹن کو ایک مخصوص انداز میں دبایا تو اس بار گھڑی کے ڈائل پر موجود 9 کا ہنسا تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو پرنس کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار وہی وکرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس سر، ٹائیگر اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی باریک سی آواز سنائی دی۔ تمہاری طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی؟ اوور۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ سر، میں بارگم کو کھو بیٹھا ہوں، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ میں بلیو بار گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بارگم وہاں آیا ہے۔ مجھے چونکہ اس کا حلیہ معلوم ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کی نگرانی کے لیے مستعد ہو گیا۔ کافی دیر بعد بارگم بلیو بار سے نکلا اور کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ میرے پاس موٹر سائیکل تھا جو میں نے ایک کمپنی سے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ میں اس کا تعاقب کرتا ہوا جب پینتھر روڈ پر پہنچا تو اچانک موٹر سائیکل بند ہو گیا۔ جب تک موٹر سائیکل ٹھیک ہوتا بارگم کی کار غائب ہو چکی تھی۔ اب میں اس کار کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اوور۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی تلاش چھوڑو، الیکسی روڈ پر ایک رہائشی پلازا ہے، اس کی 8ویں منزل کے فلیٹ نمبر 112 میں ایک آدمی مارش نامی رہتا ہے۔ میں اسے گرین ہلز پر واقع مادام مارسیلا کے محل میں زندہ حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوور۔ عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا، اگر وہ وہاں موجود نہ ہو تو تمہیں انتظار کرنا ہوگا، بہرحال اسے ہر صورت میں یہاں پہنچنا چاہیے، تم اس کے لیے کسی پارکنگ سے کوئی کار اڑا سکتے ہو۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ مس مارسیلا، اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو یہاں موجود لاشوں کو غائب کرنا ہے کیونکہ ان لاشوں سے جلد ہی تعفن اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا آدمی جب مارش کو لے کر یہاں پہنچے تو آپ نے ان دونوں کو بحفاظت ہم تک پہنچا دینا ہے۔ ہم آج رات اس مارش سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق
اس کارخانے کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ قیمتی معلومات مل سکیں کہ آخر منشیات کیسے تیار کی جاتی ہیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، او یس پرنس، ان لاشوں کو میں برقی بھٹی میں ڈلوا کر جلا دیتی ہوں اور آپ کا آدمی بھی پہنچ جائے گا۔ آپ اس دوران آرام کر لیجئے، آئیے میں آپ کو بیڈ روم دکھا دوں۔ مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ایسا بیڈ روم دکھائیے جس میں سنگل بیڈ ہو، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی اور ہماری دادی اماں فرماتی ہیں کہ کنواروں کو ڈبل بیڈ پر نہیں سونا چاہیے۔ عمران نے کہا، او یس پرنس، لیکن پرنس اگر گستاخی معاف فرمائے تو آپ شادی کر لیں۔ مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے تو ہم نے ہمیشہ شادی سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ہمیں کوئی ایسی لڑکی پسند نہ آ رہی تھی جو ریاست ڈھم کے بادشاہ کی بہو بننے کے قابل ہو، اور ہماری دادی اماں کو ہمیشہ ہم سے گلہ رہتا ہے، لیکن اب ہم نے ایسی لڑکی تلاش کر لی ہے، اب ہمیں یقین ہے کہ دادی اماں حضور کا گلہ دور ہو جائے گا۔ عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا، کون ہے وہ خوش نصیب؟ مارسیلا نے چونک کر پوچھا، وہ تو ظاہر ہے خوش نصیب ہی ہے، البتہ ہم اس سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ بہرحال اتنا بتا دیتے ہیں، ہمارے خاندانی رواجات حائل نہیں ہوتے کہ اس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے۔ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، او ہو، اچھا، ایم سے مارگریٹ، او نہیں، اس کا نام تو شاید آپ کی ریاستی زبان میں ہوگا۔ مارسیلا نے چونک کر کہا، ارے نہیں، جب ہم نے ایم کہا ہے تو پھر نام بھی یوربنی ہی ہو سکتا ہے، ورنہ تو ہم ایم کے بجائے میم بھی کہہ سکتے تھے۔ وہ سنگل بیڈ روم کہاں ہے؟ عمران نے بات کرتے کرتے یکلخت موضوع بدلتے ہوئے کہا، جی آ گیا ہے، یہ ہے پرنس، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ مارسیلا نے جلدی سے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ واقعی بیڈ روم بے حد نفیس اور اچھے انداز میں سجایا گیا تھا۔ جب ہمیں آپ کی نفاست پسند ہے تو آپ کے محل کا بیڈ روم کیوں پسند نہ آئے گا؟ بے حد شکریہ مس مارسیلا۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ شرارتی ہو گیا اور اس نے ایسی نظروں سے مارسیلا کو دیکھتے ہوئے یہ فکرہ کہا کہ مارسیلا کے چہرے پر گلاب کھل اٹھے۔ شکریہ پرنس، اب آپ آرام فرمائیے، مارسیلا نے جلدی سے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی، اور عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر مسکراتا ہوا وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تمہاری ضرورت ہے مارسیلا، لیکن زیادہ اوپر نہ چلی جانا ورنہ گرتے ہوئے زیادہ تکلیف ہوگی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے بچے اپنی پسندیدہ شرارت کے بعد مسکراتے ہیں۔ بارگم کے چہرے پر جیسے پریشانی کے آثار ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے ہوئے اسے 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور ان 3 گھنٹوں میں اس نے خود اپنی جدید ترین مشینری کے ذریعے ڈیک جانسن کی پوری تنظیم کو کنٹرول کیا تھا۔ اس کی تنظیم کے تمام افراد پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور اسے ہر جگہ سے نہ صرف مسلسل رپورٹیں مل رہی تھیں بلکہ مشین کی مخصوص سکرین پر وہ شہر کے مختلف حصوں کے مناظر خود بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے آدمیوں نے شہر میں واقعی قیامت برپا کر دی تھی۔ بے شمار کاریں صرف شک کی بنا پر اڑا دی گئی تھیں، بے شمار افراد کو شک کی بنا پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا تھا، لیکن اس پرنس اور اس کے حبشی ساتھیوں کا اب تک کہیں پتہ نہ چل رہا تھا۔ جیکر بھی غائب تھا، گویا اس کے آدمیوں نے اس کی بار کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا اور اس کے تمام ٹھکانوں کو تلاش کر کے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے گروپ کے سارے افراد کو چن چن کر ہلاک کر دیا گیا، لیکن وہ جیکر نہ جانے کہاں جا چھپا تھا کہ اب تک اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اب تو بارگم جیسا شخص بھی واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تھک کر مشین روم سے اٹھ کر اپنے دفتر میں آرام کرنے آ گیا تھا، اور یہاں آ کر بھی وہ کافی دیر سے مسلسل ٹہل رہا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی خاص اطلاع آئے تو اسے دفتر میں اطلاع کر دی جائے، لیکن ٹیلی فون خاموش پڑا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پرنس اور اس کے آدمی، وہ مارسیلا اور جیکر، یہ سب اکٹھے غائب ہو جائیں اور کسی کو ان کے بارے میں علم ہی نہ ہو؟ بارگم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بارگم چونک کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ یس، اس نے ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کہا، مارکر بول رہا ہوں چیف، مشین روم سے ایک اہم اطلاع ہے۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، او جلدی بتاؤ کیا اطلاع ہے؟ بارگم نے چونک کر تیز لہجے میں پوچھا، باس، ڈرائیور مارش کو اغوا کیا گیا ہے۔ مارش چونکہ S1 کارخانے میں آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے اس کے جسم میں T11 فٹ ہے۔ اس T11 نے اطلاع دی ہے، مارکر نے کہا۔ اوہو اچھا، میں وہیں آ رہا ہوں، تم اسے چیک کرتے رہو، بارگم نے چونک کر کہا، اور پھر ریسیور کریڈر پر پھٹک کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپک گیا۔ ایک راہداری سے گزر کر وہ سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے میں موجود آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ یہ آپریشن روم ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ انتہائی جدید قسم کی مشینری نصب تھی۔ یہ تمام مشینری خودکار تھی۔ ایک طرف اندھے شیشے کا بنا ہوا کیبن تھا
जिसमें ऑपरेशन रूम का इंचार्ज मार्कर बैठा हुआ था। बारगम तेजी से इस कैबिन की तरफ बढ़ा। कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। कैसे रिपोर्ट मिली? कहाँ है वो मार्श? किसने इसे अगवा किया है? बारगम ने कैबिन में दाखिल होते ही चीख कर कहा, ये देखिए बॉस, ये कार जा रही है। इसमें मार्श बेहोशी के आलम में मौजूद है। इसके बेहोश हो जाने की वजह से T11 ने काम शुरू कर दिया था। इस तरह इसके अगवा का पता चला है। कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान मार्कर ने सामने मौजूद एक मुस्ततील किस्म की मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस मशीन के दरमियान एक छोटी सी स्क्रीन रोशन थी और स्क्रीन पर इस वक्त एक सुर्ख रंग की कार सड़क पर दौड़ती हुई नजर आ रही थी। इसे क्लोजअप में लाओ, मैं इसके ड्राइवर को देखना चाहता हूँ। बारगम ने पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा और मार्गम ने सर हिलाते हुए मशीन का एक बटन दबा दिया। कार स्क्रीन फैलने लगी और फिर कार का अंदरूनी मंजर पूरी तरह स्क्रीन पर छा गया। एक आदमी पिछली सीटों के दरमियान बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि ड्राइविंग सीट पर कसरती और ताकतवर जिस्म का मालिक नौजवान बैठा हुआ था। वो शक्लों सूरत से मकामी ही लग रहा था और बड़े इत्मीनान से कार ड्राइविंग कर रहा था। अब क्या हुक्म है बॉस, इसे पकड़ लिया जाए? मार्कर ने कहा। ओ नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन है और मार्च को ये कहाँ ले जाता है। और हाँ, तुम ऐसा करो कि मार्च के T11 को रिचार्ज मशीन से मुंसलिक कर दो, ताकि अगर मार्च होश में भी आ जाए तब भी ये काम करता रहे। और इसके साथ ही इसे A11 ट्रांसमीटर से भी मुंसलिक कर दो, ताकि होश में आने वाली गुफ्तगू भी हम सुन सकें। बारगम ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, बारगर ने कहा और उठकर कैबिन से बाहर निकल गया, जबकि बारगम की नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जिस पर कार अभी तक दौड़ती हुई नजर आ रही थी। मार्कर ने उठने से पहले इसका क्लोजअप ख़त्म कर दिया था, इसलिए अब सड़क और इर्द गिर्द के मनाजर साफ नज़र आ रहे थे। ओह, ये कार तो ग्रीन हिल्स की तरफ जा रही है। बारगम ने इर्द गिर्द के मनाजर को देखते हुए कहा। उस इलम में मार्कर भी वापस आ गया। देखो मार्कर, ये कार मेरे ख्याल में ग्रीन हिल्स की तरफ जा रही है। बारगम ने इस तरह कहा जैसे इसे खुद अपनी बात पर यकीन ना हो। यस बॉस, इसका रुख इधर ही है। अलबत्ता अगले चौक पर पहुंचने के बाद ये बिल्कुल वाज़िह हो जाएगा कि कार कहाँ जा रही है। मार्कर ने सर हिलाते हुए कहा और बारगम खामोश बैठा स्क्रीन को देखता रहा। कार एक चौक पर पहुंचकर जब बाएं तरफ मुड़ी तो बारगम की भनोएं फड़कने लगी। ये बिल्कुल ग्रीन हिल्स पर जा रही है, बारगम ने तेज़ लहजे में कहा। लेकिन बॉस, ग्रीन हिल्स पर ये कहाँ जाएगा? वहाँ तो सिर्फ चंद ही रहायशी कोठियाँ हैं या फिर मादाम मार्सेला का महल है। मार्कर ने कहा। मादाम मार्सेला का महल तो मेरे कब्जे में है, जबकि बाकी कोठियों में से हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो मार्च को वहां बुलाना चाहता हो। अभी पता लग जाएगा कि ये कौन सी कोठी में जाता है। बारगम ने सर हिलाते हुए कहा। कार अब पहाड़ी के ऊपर जाने वाली सड़क पर खासी रफ्तार से चढ़ी जा रही थी और जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, बारगम के चेहरे पर हैरत के आसार उभरते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मादाम मार्सेला का महल सबसे ऊपर चोटी पर था, जबकि बाकी कोठियाँ इससे नीचे मुख्तलिफ हिस्सों पर बनी हुई थीं और वहाँ ज़्यादातर गैर मुल्की बड़े ताजर रहायश वजीर थे। ओहो बास, ये तो मादाम मार्सेला के महल में जा रही है। मार्कर ने चौंक कर कहा। हाँ, या तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है या फिर ये आदमी जो कार चला रहा है पागल हो गया है। ये मार्च को लेकर मादाम मार्सेला के महल में आखिर क्यों जा रहा है? बारगम ने होंठ काटते हुए कहा और फिर कार एक मोड़ से घूमकर मादाम मार्सेला के शानदार महल के बड़े फाटक के सामने जाकर रुक गई। बारगम अब कोई तबसरा न कर रहा था, होंठ पीछे खामोश बैठा हुआ था। अलबत्ता इसकी आंखें इस तरह स्क्रीन से चिपकी हुई थीं जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। लाइन ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है। बारगम ने चंद लम्हे बाद पूछा। यस बॉस, बारकर ने जवाब दिया और बारगम ने सर हिला दिया। कार से निकलने वाले नौजवान ने आगे बढ़कर फाटक की साइड में मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे कॉल बेल के ऊपर मौजूद चेकिंग मशीन से रोशनी की तेज धार निकली और इस नौजवान पर पड़ने लगी। नौजवान चौंक कर इस रोशनी को देखने लगा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो पहली बार यहाँ आया हो। फिर इस नौजवान के होंठ हिलते दिखाई दिए। वो आउट फोन पर किसी से बातें कर रहा था। चूँकि वो कार से काफ़ी फासले पर था, इसलिए इसकी आवाज़ लाइन ट्रांसमीटर कैच न कर पा रहा था। चंद लम्हों बाद नौजवान तेज़ी से वापस मुड़ा और दोबारा कार में बैठ गया। उस इलम में बड़ा फाटक खुदकार अंदाज में खुलने लगा तो बारगम के होंठ और ज़्यादा पिंच गए। वो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन को देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। आखिर ये क्या हो रहा है? महल में तो मेरे आदमी हैं। फिर ये नौजवान बारगम ने आस्ता आस्ता से बड़बड़ाते हुए कहा। इस दौरान इस नौजवान की कार खुले हुए फाटक से गुजरकर वसीउ अरीज लान की साइड रोड पर दौड़ती हुई महल के बड़े इस्तकबालिया पर पोर्च की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और फिर जैसे ही कार पोर्च में जाकर रुकी, लेकिन पोर्च खाली पड़ा हुआ था, वहाँ कोई आदमी न था। ये सब लोग कहाँ मर गए हैं? बारगम एक बार फिर बड़बड़ाया। इतनी देर में कार चलाने वाले ने कार से बाहर निकलकर पिछली सीट पर पड़े हुए बेहोश मार्च को खींचकर बाहर निकाला और फिर इसे कंधे पर लाद कर वो अंदर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो आदमी मार्च को उठाए
तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी राहदारी से गुजरकर एक बड़े कमरे में दाखिल हो गया। इसके साथ ही स्क्रीन पर मंजर बदल गया और अब कमरे का अंदरूनी मंजर इस पर उभर आया। इस नौजवान के अंदर दाखिल होते ही यह खलकत दरवाजे की ओर में मौजूद एक दो हैकल हबशी नवदार हुआ और इसके हाथ में मौजूद मशीन गन की नाल इस नौजवान की कनपट्टी से लग गई। हबशी और यहाँ अंदर क्या मतलब? बारगम बे इख्तियार चौंक पड़ा। कौन हो तुम? हबशी की तेज़ और कड़क आवाज़ कैबिन में उभरी। मैं टाइगर हूँ जवाना, मार्श को उठाए हुए नौजवान ने बगैर सर मोड़े जवाब दिया। ओह ठीक है, हबशी ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा और मशीन गन हटा ली। टाइगर जवाना, आखिर ये सब क्या है? कौन लोग हैं ये और ये महल में कैसे आ गए? बारगम के लहजे में बौखलाहट थी। बास, ये हबशी प्रिंस का साथी लगता है, मार्कर ने कहा। ओहो हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। ओह, इसका मतलब है ये प्रिंस महल में छुपा हुआ था। ओह, इसलिए पूरे शहर में तलाश के बावजूद इसका पता न चल रहा था। लेकिन कैसे? ये कैसे अंदर पहुंच गया? मेरे आदमी कहाँ चले गए? बारगम ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसी लम्हे एक दीवार में मौजूद दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत नौजवान औरत अंदर दाखिल हुई। मार्सेला, ये तो मार्सेला है। ये यहाँ कैसे पहुँच गई है? ओह, बहुत बड़ी साजिश है ये। बारगम मार्सेला को देखकर बे इख्तियार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बस, मेरा ख्याल है मादाम मार्सेला को इस महल के किसी खुफिया रास्ते का इल्म था, इसलिए यह प्रिंस को लेकर अंदर पहुँच गई है और इसने महल पर कब्जा कर लिया है। मार्कर ने कहा। गुड, ओ वेरी गुड, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो मार्कर। वेरी गुड आड़िया, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा और कम अज़ कम अब मुझे पता तो चल गया कि ये लोग कहाँ मौजूद हैं। अब ये मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकते। बारगम ने अपने आप को संभालते हुए कहा। तुम्हारा नाम टाइगर है शायद? मार्सेला ने करीब आते हुए कहा। यस यस, ये टाइगर है, प्रिंस का खास आदमी। टाइगर की बजाय इस हबशी जवाना ने जवाब दिया। ठीक है, तुम इसे यहाँ कोच पर लटा दो, प्रिंस आराम कर रहे हैं, जब वो उठेंगे तो इसे डील कर लेंगे, मार्सेला ने कहा और टाइगर ने कंधे पर लदे हुए मार्च को करीब मौजूद एक सोफे पर लटा दिया। मेरे मुतल्लिक प्रिंस के क्या अहकामात हैं? टाइगर ने खुश्क लहजे में कहा। उन्होंने कोई अहकामात तो नहीं दिए, इसलिए अगर तुम इंतज़ार करना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मार्सेला ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। प्रिंस तशरीफ़ ला रहे हैं, मैंने इन्हें टाइगर की आमद की इतला दे दी है। उसी में एक और दरवाजे से जवाना जैसे हबशी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो अच्छा ठीक है, मार्सेला ने सर हिलाते हुए कहा और फिर चंद लम्हों बाद उसी दरवाजे से जिससे वह दूसरा हबशी दाखिल हुआ था, एक खूबसूरत और वजीह नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने खूबसूरत और कीमती कपड़े का सूट पहना हुआ था और इसके गले में मोतियों के हार की 2 लड़ियां मौजूद थीं। इसका चेहरा इंतहाई मासूम सा था। प्रिंस, ये टाइगर मार्च को ले आया है, मार्सेला ने इस नौजवान को अंदर दाखिल होते देखकर इंतहाई मौजबाना लहजे में कहा। ओह, तो ये है प्रिंस, लेकिन ये तो बिल्कुल ही कोई मासूम सा नौजवान है, अहमक सा। बारगम के लहजे में बेपनाह हैरत थी। बस, इसकी आंखें बता रही हैं कि ये बेहद ज़हीन आदमी है, इसकी आंखों में जहानत की मखसूस चमक मौजूद है। बास बैठे हुए मार्कर ने कहा। लेकिन मुझसे ज़्यादा ज़हीन नहीं हो सकता, ये तय है, बारगम ने कराते हुए कहा। यस बॉस, आपसे कौन ज़्यादा ज़हीन हो सकता है, मार्कर ने फ़ौरन ही सहमे हुए लहजे में कहा। कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आई टाइगर? प्रिंस ने टाइगर से मुखातब होकर कहा। ओ नहीं जनाब, मैं जब इसके फ्लैट पर पहुंचा तो ये मौजूद था, कार में पहले ही करीबी पार्किंग से उड़ा चुका था। मैंने इसे अंदर जाकर कहा कि बारगम इसे फ़ौरन बुला रहा है और नीचे कार में मौजूद है, तो ये हैरान तो हुआ, लेकिन फिर मेरे साथ चलकर कार तक आ गया। मैं इसे कार में बैठाकर चल पड़ा। रास्ते में मैंने इसे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हूँ हाँ करके टालता रहा। फिर एक वरान से सड़क पर पहुँचते ही मैंने इसके सर पर अचानक ज़रब लगाकर इसे बेहोश कर दिया। पूरी तसल्ली के लिए मैंने इसके सर पर लगातार 2-3 ज़रबें लगाई और फिर मैं इसे पिछली सीटों के दरमियान लटाकर यहाँ आ गया। मैंने रास्ते में पूरी तरह इस बात का ख्याल रखा है कि मेरी निगरानी ना हो रही हो, टाइगर ने बड़े मोदबाना लहजे में तफसील बताते हुए कहा। इसका अंदाज वाकई ऐसा था जैसे वो प्रिंस का अदना सा गुलाम हो। गुड शो, हमें तुम्हारी कारकर्दगी पसंद आई है, इस मार्च को होश में ले आओ जोसेफ, प्रिंस ने इस टाइगर से कहा और फिर बाकी फ़िक्रा कहने के लिए वो इस हबशी की तरफ मतवज्जा हो गया जो बाद में कमरे में दाखिल हुआ था। यस प्रिंस, हबशी जोसेफ ने कहा और आगे बढ़कर इसने सोफे पर बेहोश पड़े हुए मार्च की गर्दन से पकड़ा और इसे इस तरह हवा में लटका लिया जैसे बच्चे गुड़िया को उठाते हैं, और इसके साथ ही इसने मार्च को अपनी हाथ की मदद से ज़ोरदार से झटके देने शुरू कर दिए। 2-4 झटकों के साथ ही वो मार्च की आंखें खुल गईं और जोसेफ ने इसे वापस सोफे पर धकेल दिया। ये आकर मार्च से क्या मालूम करना चाहते हैं, बारगम ने होंठ पेचते हुए कहा। वो अब अपने आप को पूरी तरह संभाल चुका था। बस, अगर आप कहें तो मैं एक्शन ग्रुप को इस महल पर रेड करने का हुक्म दे दूं,
پاس بیٹھے ہوئے مارکر نے کہا۔ نہیں، اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے، اب یہ لوکیٹ ہو گئے ہیں، اس لیے اب یہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکیں گے۔ پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مارش کو کیوں اغوا کرایا ہے، بارگم نے سخت لہجے میں کہا، اور مارکر خاموش ہو گیا۔ مارش آہستہ آہستہ کرانے کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت بھری نظروں سے کمرے میں موجود سب افراد کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں مارسیلا پر جم گئی جو پرنس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ مادام مارسیلا، آپ، میں کہاں ہوں؟ مارش کی آواز مشین سے نکلی، اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تم میرے محل میں ہو مارش، اور سنو، یہ پرنس آف ڈمپ ہیں، یہ تم سے جو کچھ پوچھیں سچ سچ بتا دینا، ورنہ۔ مارسیلا نے تیز لہجے میں کہا، پرنس آف ڈمپ ہو، لیکن یہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مارش نے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ پوری طرح چیختا ہوا اچھل کر صوفے سے نیچے قالین پر جا گرا۔ اس کے کئی دانت منہ سے نکل کر قالین پر بکھر گئے تھے، اس کا ایک جبڑا بھی شاید کئی جگہ سے ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ خبردار، اب اگر پرنس کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی، جوزف نے گراتے ہوئے کہا۔ مارش کے منہ پر زوردار تھپڑ بھی جوزف نے مارا تھا، اور بارگم نے بے اختیار ہونٹ پیچ لیے۔ میرے آدمیوں پر تشدد تمہیں مہنگا پڑے گا پرنس، بارگم نے آہستہ سے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود کلامی کر رہا ہو۔ گستاخی؟ میں نے تو کوئی گستاخی نہیں کی، مارش نے بے اختیار اپنے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے اب شدید خوف کے آثار پیدا ہو گئے تھے، وہ اب بھی قالین پر پڑا ہوا تھا۔ مہذب انداز میں بات کرو مارش، یہ پرنس کے باڈی گارڈ ہیں اور یہ معمولی سی گستاخی بھی برداشت نہیں کیا کرتے، مارسیلا نے مارش کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور مارش اپنا جبڑا تھامے اٹھ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسٹر مارش، ہمیں افسوس ہے کہ تمہیں ہمارے باڈی گارڈ کا تھپڑ کھانا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے باڈی گارڈ کو بھی کورٹ مارشل کرانا ہوگا کہ اس نے تمہیں صرف تھپڑ کیوں مارا ہے، گولی کیوں نہیں ماری، کیونکہ ہماری ریاست کے قانون میں شاہی خاندان کی شان میں معمولی سی گستاخی کی سزا موت ہے۔ پرنس نے کہا، معافی چاہتا ہوں پرنس، چونکہ آپ نے اس شخص سے معلومات حاصل کرنی تھی اس لیے میں نے گولی نہیں چلائی۔ جوزف نے فوراً ہی انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری دلیل آخری بار قبول کی جا رہی ہے، اب اگر تم نے قانون کے مطابق سزا پر عمل درآمد نہ کیا تو، پرنس نے کہا، اور جوزف نے سر ہلا دیا۔ بارگم نے دیکھا کہ مارش کے چہرے پر اور بھی زیادہ خوف کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ مسٹر مارش، ہم جہاں سزا دینے کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں، وہاں انعام و اکرام دینے کے معاملے میں بھی انتہائی فیاض ہیں۔ تم بارگم کے ملازم رہ کر جو کچھ ساری عمر میں نہ کما سکو گے، ہم اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں ایک ہی رات میں انعام دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی کہ تم ہر لحاظ سے محفوظ رہو گے، پرنس نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا، اور ساتھ ہی وہ ایک بار پھر جوزف سے مخاطب ہوا، سیکرٹری۔ پرنس کا لہجہ سخت تھا۔ یس پرنس، جوزف نے سر جھکاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، مسٹر مارش کو ان کی اس تکلیف کے بدلے $1,00,000 دے دیے جائیں، پرنس نے کہا۔ یس پرنس، جوزف نے کہا، اور جلدی سے اس نے اپنی یونیفارم کی بڑی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت بڑے نوٹوں کی ایک گٹھی نکال کر مارش کی گود میں پھینک دی۔ مارش کی آنکھیں $1,00,000 کے نوٹ دیکھ کر پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ وہ اس طرح ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو تو اس طرح دولت کے ذریعے یہ آدمیوں کو خرید رہا ہے۔ یقیناً یہ جیکر بھی اسی دولت کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن یہ آخر مارش سے پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ بارگم نے تیز لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب محترم پرنس، مارش نے رک رک کر کہا۔ مسٹر مارش، اس جیسی کئی گٹھیاں تمہیں مل سکتی ہیں، ورنہ دوسری صورت میں میرے باڈی گارڈز ان گٹھیوں میں موجود نوٹوں کی تعداد سے بھی زیادہ گولیاں تمہارے جسم میں اتار سکتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم میرے سوالات کا صحیح جواب دے کر گٹھیاں حاصل کرنا چاہتے ہو یا غلط جواب دے کر گولیاں، پرنس نے کہا۔ میں آپ کے سوالات کے بالکل صحیح جواب دوں گا جناب، مارش نے فوراً کہا۔ تم وارکس پہاڑیوں میں بنے ہوئے منشیات کے کارخانے پر کار راستہ جانتے ہو کیونکہ تم مارسالا کو بھی وہاں لے گئے تھے، اور پھر ٹیڈ جانسن کو تم ہی لے گئے تھے۔ ہمیں اس کارخانے کے محل و وقوع کی پوری تفصیلات چاہیے، اور یہ سن لو کہ اگر تم انکار کرو گے، پرنس کے لہجے میں بے حد ٹھراؤ تھا، اوہو مارکر، کیا T11 کے ذریعے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا؟ پرنس کی بات سنتے ہی بارگم نے پوری طرح چیختے ہوئے کہا، نو باس، T11 میں ایسی گنجائش نہیں ہے، مارکر نے جواب دیا۔ اوہو کاش ایسی گنجائش ہوتی، بہرحال، بارگم نے گراتے ہوئے کہا، اور پھر خاموش ہو گیا کیونکہ مارش کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اب بول رہا تھا، جناب میں جان والی چٹانوں سے بائیں طرف مڑنا ہے
اور پھر نیچے اترائی جا رہی ہے۔ پھر دیوار جیسی سپاٹ چٹان سے دائیں ہاتھ مڑنا ہے اور پھر فوراً ایک دوسرے کے اوپر 3 چٹانیں آ جاتی ہیں جن کی شکل صاحبان جیسی ہے۔ وہاں سے بائیں ہاتھ مڑ کر ایک فرلانگ سیدھا چلا جانا ہے۔ فرلانگ کے بعد ایک ایسی چٹان آ جاتی ہے جس کا نچلا حصہ پنسل کی طرح ہے اور اوپر والا حصہ تکونی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پنسل کے اوپر کوئی مثلث کھڑی ہوئی ہو۔ اس سے دائیں ہاتھ پر مڑتے ہی پوائنٹ کی سیدھ آ جاتی ہے اور یہاں سے مڑتے ہی پوائنٹ پر سے کاشن ملتا ہے جیسے پہاڑی چیتے نے آنکھیں کھول کر بند کر لی ہوں۔ یہ پوائنٹ کی طرف سے کلیئرنس کا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر یہ اشارہ نہ ملے تو کار یا جیپ کو میزائلوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ پک ڈنڈی ایک چٹان پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب آنے والا اس چٹان کے قریب پہنچتا ہے تو چٹان خود بخود دائیں بائیں طرف 2 حصوں میں بٹ کر ہٹ جاتی ہے۔ اندر ایک تنگ سا راستہ جاتا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی پیچھے چٹان برابر ہو جاتی ہے اور اس راستے پر روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ سرنگ ڈھلوان انداز میں نیچے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس سرنگ کے اختتام پر ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں چند کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کمرے کے دائیں طرف کھلا ہے۔ بس میں یہیں تک جا سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں۔ مارش نے آنکھیں کھولتے ہوئے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آگے میں بتاتی ہوں پرنس۔ اس خلا کے بعد ایک راہداری ہے جس میں نیلے رنگ کی روشنی پھیلتی رہتی ہے۔ پھر موڑ مڑتے ہی اس راہداری کا اختتام ایک اور دروازے پر ہوتا ہے۔ اس دروازے کے دوسری طرف ایک کمرہ ہے جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا ہے۔ مجھے وہیں بٹھایا گیا تھا اور ٹیڈ جانسن کے ماسٹر جانسن سے میری ملاقات وہیں ہوئی تھی۔ اس کمرے میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوگا تو اس کا علم پولیس کمشنر جارچی اور بارگم کو ہوگا۔ مارسیلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کافی ہے، تھینک یو مسٹر مارش، تم نے واقعی تعاون کیا ہے، اس لیے اب تم انعام کے حقدار ہو گئے ہو، لیکن یہ انعام موقع پر چیکنگ کے بعد تمہیں بچا دیا جائے گا اور اگر تم نے کوئی غلط بیانی کی ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ پرنس نے کہا، اوہ نو سر، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، مارش نے جلدی سے جواب دیا۔ مسٹر ٹائیگر، پرنس اس بار اس آدمی سے مخاطب ہوا جو مارش کو ساتھ لے آیا تھا۔ یس سر، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر مارش کو ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ دیا جائے، پرنس نے کہا۔ یس پرنس، آئیے مسٹر مارش، ٹائیگر نے کہا اور مارش اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پرنس، آپ، مارسیلا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پرنس نے ہاتھ اٹھا کر اس کا فکرہ روک دیا۔ اسی لمحے مارش کمرے سے باہر آ گیا اور اسکرین پر نظر آنے والا منظر بدل گیا۔ کار کے قریب پہنچتے ہوئے ٹائیگر بوٹ کا تسمہ باندھنے کے لیے رک گیا اور مارش آگے بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے ٹائیگر کے ہاتھ میں سائلنسر لگے ریوالور کی جھلک نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین ایک جھماکے سے تاریک ہو گئی۔ اوہ، مارش کو گولی مار دی گئی ہے، بارگم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ گولی بھی مارش کی گردن کے عقبی حصے میں ماری گئی ہے جہاں T11 فٹ تھا، ورنہ T11 مارش کے مرنے کے باوجود کام کرتا رہتا۔ گولی براہ راست T11 میں لگی ہے، مارکر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ پرنس کارخانے میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ وہاں سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ بارگم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہو باس، لیکن یہ آدمی ہے خطرناک۔ مارکر نے مشین آف کرتے ہوئے کہا، خطرناک؟ کیسے خطرناک ہے؟ مجھے تو وہ بالکل احمق نظر آتا ہے، بارگم نے گراتے ہوئے کہا۔ باس، اگر وہ چاہتا تو وہیں کمرے میں ہی مارش کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس نے شاید اسی ٹائیگر کو کوئی اشارہ کیا تھا کہ اس ٹائیگر نے باہر آ کر مارش کو گولی مار دی۔ اس سے پہلے مارسیلا شاید یہی بات کہنا چاہتی تھی کہ مارش کو چھوڑ دیا گیا تو وہ یہ ساری بات ہم تک پہنچا دے گا، لیکن اس پرنس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بات کرنے سے روک دیا۔ اب یقیناً وہ ٹائیگر مارش کی لاش گاڑی میں ڈال کر کہیں سڑک پر پھینک دے گا اور اسے دی ہوئی رقم بھی واپس پرنس تک پہنچ جائے گی اور مارسیلا کو بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ مارش کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پرنس نے یقیناً مارسیلا کو دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اگر وہ اسے وہیں گولی مار دیتا تو یقیناً مارسیلا سمجھ جاتی کہ پرنس ایک ہاتھ سے دولت دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مارسیلا پرنس سے بغاوت کر دیتی، اس لیے پرنس نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ میں اس لیے اسے خطرناک کہہ رہا ہوں، مارکر نے پوری طرح وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی مارکر، تم بے حد ذہین آدمی ہو، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہ آئی تھی۔ واقعی یہ پرنس جو بظاہر احمق نظر آ رہا ہے انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ میں کارخانے کے انچارج کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ پوری طرح ہوشیار رہے اور کارخانے کے ارد گرد کے علاقے کی مکمل نگرانی کرے، پھر جیسے ہی یہ پرنس اور اس کے ساتھی وہاں پہنچیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بارگم نے کہا، باس کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ کارخانے تک انہیں پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور اس رہائش گاہ پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے؟ مارکر نے کہا، اب تم نے عقل مندی چھوڑ کر ایم کو جیسی بات کر دی ہے۔ مارسیلا ریڈ فلیم کی سربراہ رہی ہے اور یہ محل مارسیلا کا ہے۔ وہ انتہائی عیار اور خطرناک حد تک ذہین عورت ہے۔ اس نے یہاں کوئی خفیہ راستے بنا رکھے ہوں گے جن کا علم کسی کو نہیں، اور انہی راستوں سے وہ اس پرنس اور اس کے ساتھیوں کو لے کر محل کے اندر گئی ہوگی اور وہاں میرے آدمیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہوگا۔
اب اگر ہم اس محل پر حملہ کر دیں تو یہ لوگ انہی خفیہ راستوں سے نکل جائیں گے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی موجودگی اگر مارک کر لی گئی ہے تو پھر ان کی باتیں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ اس طرح وہ بے حد محتاط ہو جائیں گے، جبکہ اب وہ مطمئن ہوں گے کہ ان کی باتیں سنی نہ گئی ہوں گی، اس لیے وہ اطمینان سے وارکس پہاڑیوں پر پہنچیں گے جہاں ہم آسانی سے ان کا شکار کھیل سکیں گے۔ بارگم نے تیز تیز لہجے میں کہا، او یس بوس، آپ واقعی عظیم دماغ کے مالک ہیں۔ ورکر نے جلدی سے تعریف کرتے ہوئے کہا اور بارگم فخریہ انداز میں مسکرا دیا۔ میں دفتر میں جا کر ٹیری سے بات کرتا ہوں اور اب میں خود بھی وہیں جا رہا ہوں تاکہ اپنی نگرانی میں ان لوگوں کا خاتمہ کرا سکوں۔ تم ایکشن گروپ کو واپسی کا حکم دے دو، اب شہر میں چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے، بارگم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور مارکیٹ کے سر ہلاتے ہی وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلا اور ٹائیگر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کافی سارے باریک اور بڑے پرزے تھے جو خون میں لتھڑے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر شدید جوش کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ کیا ہوا ٹائیگر؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ پرنس، اس آدمی مارش نے باہر جا کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے گولی مار دی۔ گولی اس کی گردن کے عقبی حصے میں لگی تو پرنس اس کی گردن کے اندر سے یہ پرزے باہر آ گرے۔ ٹائیگر نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پرزے گرے؟ کیا مطلب؟ کیا یہ انسان کی بجائے کوئی رپورٹ تھا؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ مارسیلا بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے ٹائیگر کے ہاتھ پر موجود پرزوں کو دیکھ رہی تھی۔ رپورٹ نہیں تھا پرنس، انسان تھا، لیکن اس کی گردن کے اندر شاید کوئی آلہ فٹ تھا۔ میں نے چاقو کی مدد سے اس کو مزید کاٹا تو یہ اور پرزے بھی اندر موجود تھے۔ میں سارے نکال لایا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ انہیں واش بیسن پر دھو کر لے آؤ، ہمیں خون آلود پرزے دیکھ کر کراہت سی محسوس ہو رہی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا ادھر ادھر باتھ روم کو تلاش کرنے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں باتھ روم تک لے جاتی ہوں، مارسیلا نے کہا اور وہ ٹائیگر کو لے کر اس کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمران صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ جوزف اور جوانا اس کے پیچھے خاموش کھڑے تھے۔ عمران کے چہرے پر سوچ کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر اور مارسیلا اکٹھے ہی واپس آئے۔ ٹائیگر نے نہ صرف سارے پرزوں کو دھو دیا تھا بلکہ اب وہ انہیں ایک ٹیشو پیپر پر رکھ کر لے آیا تھا۔ پریس نے یہ ٹیشو پیپر عمران کے سامنے موجود میز پر رکھ دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران ان پرزوں پر جھک گیا، وہ انگلی سے انہیں علیحدہ علیحدہ کرتا رہا اور غور سے ان کی ساخت کو دیکھتا رہا۔ مارسیلا ذرا ہٹ کر ایک اور صوفے پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ یہ T11 ہے اور ریچارجڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مارش کی نہ صرف یہاں موجودگی T11 ریسیور پر دیکھی جا رہی تھی بلکہ یہاں ہونے والی گفتگو بھی سنی جا رہی تھی۔ عمران نے چند لمحوں بعد سیدھا ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ پرنس، میں سمجھی نہیں، مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مس مارسیلا، T11 اس مارش کی گردن میں کھال کے اندر فٹ تھا۔ T11 اگر ریچارج نہ ہو تو صرف اس وقت کام کرتا ہے جب آدمی بے ہوش ہو جائے، مطلب ہے کہ جب اس کا شعور کام کرنا چھوڑ دے، لیکن اگر اسے ریچارج کر دیا جائے تو پھر یہ شعور کے جاگنے کی صورت میں بھی کام کرتا رہتا ہے، اور اس میں ایک ایسا پرزہ بھی ہے جو اے لائن ٹرانسمیٹر کو آواز ٹرانسمٹ کرتا رہتا ہے۔ ہوا ایسا ہوگا کہ جیسے ہی ٹائیگر نے مارش کو اغوا کرنے کے لیے اسے بے ہوش کیا ہوگا، T11 نے کام شروع کر دیا ہوگا اور جہاں اسے چیک کیا جا رہا ہوگا انہوں نے اسے ریچارج بھی کرا دیا اور اے لائن ٹرانسمیٹر سے بھی اسے منسلک کر دیا۔ اس طرح مارچ کو اس محل میں آتے یہاں کے تمام مناظر اور یہاں ہونے والی تمام گفتگو اس ریسیور کرنے والے اطمینان سے دیکھتے اور سنتے رہے۔ یہ اچھا ہوا کہ ٹائیگر کی گولی عین اس جگہ لگی جہاں یہ T11 فٹ تھا، اس طرح یہ سامنے آ گیا، ورنہ تو شاید ہمیں کبھی بھی اس کی خبر نہ ہو سکتی تھی۔ اور اب یقیناً وہ بارگم ہمارے پورے منصوبے سے مکمل طور پر آگاہ ہو چکا ہوگا، اور اب وہ دو اقدام کر سکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس محل پر قبضہ کر لے، دوسرا یہ کہ وہ ہمیں وارکس پہاڑیوں پر گھیر لے۔ اب یہ بارگم کی ذہانت پر منحصر ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کون سا اقدام کرتا ہے۔ عمران نے تفصیلی طور پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا، او پرنس، یہاں حملہ کر کے تو وہ یقیناً نقصان اٹھائے گا کیونکہ وہاں خودکار حفاظتی سسٹم کی وجہ سے وہ اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اس حفاظتی سسٹم کی وجہ سے اب محل پر کوئی بم میزائل بھی فائر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ محل تو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اور رہی پہاڑیوں والی بات، تو اگر ہم وہاں جائیں ہی نہ تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ مارسیلا نے کہا۔ مس مارسیلا، ہم نے اتنا سفر صرف اس محل میں چھپ کر رہنے کے لیے نہیں اختیار کیا، ہمارا مقصد آئس لینڈ میں منشیات کے کارخانوں کی تباہی ہے تاکہ دنیا کم از کم وقتی طور پر تو اس جدید قسم کی منشیات کی لعنت سے محفوظ ہو سکے، اور اس کارخانے کو تباہ کرنے کے لیے ہمارا پہاڑیوں میں جانا ایک لازمی بات ہے۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ مارسیلا بے اختیار کانپ کر رہ گئی۔ یس پرنس،
مارسیلا نے مختصر لفظوں میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کے پاس آئس لینڈ کا تفصیلی نقشہ تو یقیناً موجود ہوگا، خاص طور پر ان وارکس پہاڑیوں کا۔ عمران نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد پوچھا، یس پرنس، میں پیش کرتی ہوں، مارسیلا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باس، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں کی حکومت کو اس کارخانے کے بارے میں تفصیلات دے دیں اور حکومت وہاں ملٹری ایکشن کر کے اسے تباہ کر دے؟ مارسیلا کے جانے کے بعد ٹائیگر نے زبان کھولتے ہوئے کہا، جب یہاں کا پولیس چیف اس کارخانے کا مالک تھا تو نہ جانے یہاں کے کون کون سے حکام اس کاروبار میں ملوث ہوں گے۔ اس لیے حکومت پر انحصار کرنے کے بجائے ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا۔ عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا اور ٹائیگر سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد مارسیلا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک طے شدہ نقشہ موجود تھا۔ اس نے نقشہ کھولا اور عمران کے سامنے میز پر بچھا دیا۔ عمران نے جیب سے ایک بال پوائنٹ نکالا اور نقشے پر جھک گیا۔ نقشہ واقعی خاصا تفصیلی تھا۔ عمران وارکس پہاڑیوں والے حصے کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا، خاص طور پر ان پہاڑیوں کے محل وقوع اور ان کے گرد سڑکوں کو وہ چیک کر رہا تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا، او مس مارسیلا، یہ نقشہ کہیں اس پولیس چیف جارجی کا تو نہیں ہے؟ عمران نے مارسیلا سے مخاطب ہو کر کہا، جارجی کا؟ او یس پرنس، یہ واقعی اس آرٹ سے لکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے طور پر لکیریں ڈال کر ایک نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ ہے اس کارخانے کا اصل محل وقوع مس مارسیلا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس کارخانے کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے جس کی نشاندہی جارجی نے اس نقشے میں اپنے طور پر کوڈ بنا کر کی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا، ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے، او پرنس، مجھے اجازت دیجیے، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جارجی نے ایک بیگ میرے پاس رکھ دیا تھا، وہ میں نے یہاں محل میں موجود ایک سپر ورلڈ میں رکھ دیا تھا۔ اگر جارجی اسے نہیں لے گیا تو وہ اب بھی وہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کام کی چیز ہو۔ مارسیلا نے چونکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لے آئیے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مارسیلا اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمران دوبارہ نقشے پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد مارسیلا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس موجود تھا۔ یہ موجود ہے پرنس، مارسیلا نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور بریف کیس عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران چند لمحے تو غور سے اس بریف کیس کے تالوں کو دیکھتا رہا۔ یہ نمبروں والے تالے تھے اور ظاہر ہے اب اسے نمبرز تو معلوم نہیں تھے، اور ایک سے شروع کرتا تو اسے کھولنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے۔ جوزف، ان پر فائر کر کے توڑ دو، عمران نے تالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوزف سے کہا۔ یس پرنس، جوزف نے جواب دیا، اور پھر وہ بریف کیس اٹھا کر باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو تالے ٹوٹ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں جا کر آرام کر لو۔ ٹائیگر، تم بھی آرام کر لو، آج رات ہم نے اس مشن پر کام کرنا ہے اور اس وقت ہمیں پوری طرح ہوشیار اور مستعد ہونا چاہیے۔ عمران نے جوزف اور جوانا اور ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، یس پرنس۔ ان تینوں نے سر جھکا کر کہا، آئیے، میں آپ کو کمرے دکھا دیتی ہوں آرام کرنے کے لیے۔ مارسیلا نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ بیگ کھولتے وقت مارسیلا یہاں موجود نہ ہو۔ وہ اپنے طور پر اسے چیک کرنا چاہتا تھا۔ مارسیلا کے باہر جاتے ہی اس نے بیگ کھولا تو اس کے اندر کاغذات بھرے ہوئے تھے، مختلف قسم کے خطوط وغیرہ۔ عمران نے منہ بنا لیا۔ اس کا شاید خیال تھا کہ اس میں یقیناً ان منشیات کے نمونے ہوں گے جو اس کارخانے میں تیار ہوتے تھے، اور وہ ان نمونوں سے اسی کارخانے کی مشینری کا اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کارخانے میں کس قسم کی مشینری ہو سکتی ہے تاکہ اسے مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے وہ ویسا ہی سامان اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن بیگ میں اس کی توقع کے خلاف لیٹرز اور اس قسم کے کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کاغذ کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ منشیات کی سپلائی کے سلسلے میں خطوط تھے، مختلف ملکوں سے یہ خطوط لکھے گئے تھے۔ عمران انہیں ایک طرف رکھتا گیا اور پھر اچانک وہ ایک سرخ رنگ کی ڈائری دیکھ کر چونک پڑا جو نہ صرف سب سے نیچے موجود تھی بلکہ اسے بیگ کے اندر اس طرح چھپایا گیا تھا کہ اس کا صرف ایک سرا باہر کو جھانک رہا تھا، اور یہ بھی شاید تالوں پر پڑنے والی گولیوں کے جھٹکے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، ورنہ یہ ڈائری اس خفیہ خانے میں چھپی رہتی اور عمران کو شاید یہ خیال بھی نہ آتا کہ اس چھوٹے سے بریف کیس میں بھی خفیہ خانہ ہو سکتا ہے۔ عمران نے ڈائری کو باہر کھینچا اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ڈائری جیب میں ڈال لی۔ چند لمحوں بعد مارسیلا مسکراتی ہوئی واپس آئی۔ کچھ ملا پرنس؟ بریف کیس میں سے مارسیلا نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہ جارجی تو بس عام سا پولیس مین ہی ثابت ہوا ہے، خشک سے کاروباری خطوط ہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ شاید محبت بھرے خطوط ہوں گے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، واقعی وہ خشک اور سرد مزاج آدمی تھا، بالکل سپاٹ اور بے رنگ، لیکن اپنے کام میں ماہر تھا۔ مارسیلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے ریڈ فلیم جیسی بڑی تنظیم کی سربراہ مس مارسیلا کو ڈیل کرنا ماہر کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پرنس، میں اس کے ہاتھوں کھیلنے پر مجبور تھی، ورنہ میں ذاتی طور پر اسے قطعاً پسند نہ کرتی تھی۔ مارسیلا نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، تو اس کی عمر بہت زیادہ تھی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمر؟
نہیں تو کچھ زیادہ تو نہیں تھی، بس ادھیڑ عمر تھی۔ کیوں؟ مارسیلا نے حیران ہو کر جواب دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کسی عمران کی اس فکرے کی سمجھ نہ آئی ہو۔ اچھا، پھر اس کا ذہن بوڑھا ہوگا، تبھی وہ آپ کو بچی سمجھ کر ہاتھوں سے کھلاتا رہتا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور مارسیلا اس طرح حیران ہو کر عمران کو دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران طنز کر رہا ہے یا سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن عمران کے چہرے پر واقعی سنجیدگی طاری تھی، اور مارسیلا کو جب یقین ہو گیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کا تجزیہ درست ہے پرنس، وہ واقعی ذہنی طور پر بوڑھا تھا۔ وہ مجھے واقعی اس طرح ڈیل کرتا تھا جیسے میں اس کی بیٹی ہوں، بالکل بچوں کی طرح۔ مارسیلا نے جلدی سے کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ یہی سمجھی تھی کہ عمران ان معاملات میں واقعی بولا بالا ہے، اس لیے وہ ہاتھوں میں کھیلنے کے الفاظ سے یہی سمجھا ہے کہ جارجی مارسیلا کو بچی سمجھ کر کھلاتا رہتا تھا، اور اب وہ عمران کو مزید یقین دلانے کے درپے ہو گئی تھی۔ کھلونے بھی لا دیتا ہوگا، لیکن مرس مارسیلا، ہم ابھی ذہنی طور پر بوڑھے نہیں ہوئے، اس لیے ہم آپ کو کھلونے نہیں لا کر دے سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مارسیلا کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں پرنس، یقین کیجیے جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے اپنے آپ کو بدلا بدلا سا محسوس کر رہی ہوں۔ مارسیلا نے نظریں جھکاتے ہوئے پیر کے انگوٹھے سے قالین کو کریدتے ہوئے کہا، اور عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنی کھوپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا مس مارسیلا، آپ کا بے حد شکریہ، اب ہم بھی آرام کرنا چاہتے ہیں، ویسے آپ ذرا حفاظتی نظام سے غافل نہ رہیں، ہو سکتا ہے بارگم یہاں حملہ کرنے کی حماقت کر ہی بیٹھے۔ عمران نے فوراً ہی اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مارسیلا کے ذہن پر جذبات کی آندھی چھانے لگی ہے، اس لیے وہ اسے مزید آگے نہ بڑھانا چاہتا تھا، اور ویسے بھی اس نے ڈائری کا مطالعہ کرنا تھا، اور وہ یہ ڈائری بغیر کسی مداخلت کے دیکھنا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان جس کے کاندھے پر جدید سب مشین لٹکی ہوئی تھی اندر داخل ہوا، اور کمرے میں بیٹھا بارگم اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ اسے منشیات کے کارخانے سے آئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور اس نے یہاں آتے ہی یہاں کے انچارج ٹیری کو تمام حالات بتا کر کارخانے کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پرنس اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے پورے ایکشن گروپ کو بھی انہی پہاڑیوں میں کال کر لیا تھا، اور ان کا انچارج بھی ٹیری کو ہی بنا دیا تھا، کیونکہ وہ ان پہاڑیوں اور اس طرف آنے والے تمام راستوں کے چپے چپے سے بخوبی واقف تھا۔ بس تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، اب وہ پرنس اور اس کے ساتھی تو کیا چڑیا کا بچہ بھی کارخانے تک زندہ نہیں بچ پائے گا۔ آنے والے نے، جو کہ ٹیری تھا، اندر داخل ہوتے ہی موزبانہ لہجے میں کہا، مجھے تفصیلات بتاؤ کہ تم نے کیا انتظامات کیے ہیں۔ بارگم نے خشک لہجے میں کہا، یس بوس، ٹیری نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اسے بارگم کے سامنے میز پر بچھا دیا۔ بس یہ ان پہاڑیوں کا تفصیلی نقشہ ہے، ٹیری نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بارگم نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہ بکور نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ ریڈ پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے 4 راستے ہیں جن پر میں نے سرخ کراس ڈال دیا ہے، ٹیری نے نقشے پر لگے ہوئے کراس کے نشانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بارگم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ان سارے راستوں پر میں نے ایکشن گروپ کے آدمیوں کو چھپا دیا ہے، اور ان سب کے پاس نائٹ ٹیلیسکوپ موجود ہے، اس لیے اگر پرنس ان میں سے کسی راستے سے بھی آیا تو ابتدا میں ہی مارک کر لیا جائے گا۔ اس کی اطلاع وہ لوگ ٹرانسمیٹر پر کنٹرول روم میں ہمیں دیں گے، اور ہم کلوز سرکٹ ویڈیو ویژن پر خود بھی ان کی نقل و حرکت چیک کر کے ان کے خاتمے کے لیے آرڈر دے سکیں گے، ٹیری نے بتایا۔ اوکے، اور بارگم نے اس بار قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اس کے علاوہ بعض کارخانے یعنی ریڈ پوائنٹ کے گرد چاروں طرف ہی نگرانی اور حفاظتی خفیہ چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ ہر چوکی پر 10 مسلح افراد موجود ہیں، ان کے پاس 3-1 میزائل گنیں بھی ہیں اور سب مشین گنیں بھی۔ فرض کیا یہ لوگ کارخانے کے قریب کسی طرح پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان چوکیوں سے ان پر فائر کھول دیا جائے گا۔ یہ چوکیاں ایسی جگہ بنائی گئی ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح نظر نہیں آ سکیں گی، اور چونکہ یہ سب سے زیادہ بلندی پر بنائی گئی ہیں اس لیے نیچے سے انہیں ہٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ان کے یہاں آنے کی ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچیں۔ تو ہر نگران چوکی پر ایئر کلوز چیک اپ ریڈار بھی سیٹ کر دیا گیا ہے، جس کی مدد سے بغیر کسی لائٹ کے ہم اس ہیلی کاپٹر کو بہت بڑے کلوز اپ کے ذریعے اندر باہر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کے کلوز اپ بھی۔ اس لیے جیسے ہی کوئی مشکوک ہیلی کاپٹر نظر آیا اسے آسانی سے فضا میں ہی ہٹ کیا جا سکتا ہے، ٹیری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ ٹیری، تمہیں تو فوج کا سپہ سالار ہونا چاہیے تھا، اس بار بارگم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھینک یو باس، آپ نے مکمل انتظامات کا حکم دیا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کارروائی کی ہے،
ٹیری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، باس آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ریڈ پوائنٹ میں انتہائی جدید ترین کمپیوٹرائزڈ حفاظتی سسٹم نصب ہے۔ اسے مکمل طور پر آن کر دیا گیا ہے تاکہ کسی طرح بھی کوئی غلط آدمی یا چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور باس یہ بھی بتا دوں کہ جب سے میں یہاں کا انچارج بنا ہوں میں نے یہاں 2 خفیہ راستے بھی ڈھونڈ نکالے ہیں جن کا یہاں کے کاغذات میں کوئی اندراج نہ تھا۔ یہ راستے بھی میں نے بند کرا دیے ہیں۔ ٹیری نے جواب دیا، خفیہ راستے؟ ہو تو یہ جارجی کا کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے جارجی نے مارسیلا کو ان راستوں کے متعلق بتایا ہو اور وہ آج کل پرنس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ بارگم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آپ قطعی طور پر بے فکر رہیں باس، وہ کسی صورت اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ہو بھی جائے تو ایک لمحے میں پکڑے جائیں گے۔ ٹیری نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور بارگم نے سر ہلا دیا، لیکن خفیہ راستوں کے متعلق سن کر اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے تھے جو ٹیری کی تسلی دینے کے باوجود قائم تھے۔ اور اس تمام نظام کی چیکنگ ہم کنٹرول روم میں بیٹھ کر خود ہی کریں گے۔ ٹیری نے کہا، ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ اور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جن بھوتوں کی طرح آ جائیں تو اور بات ہے، کم از کم انسان تو ان انتظامات سے بچ کر یہاں نہیں آ سکتا۔ بارگم نے کہا، اس کے ساتھ ساتھ باس میں نے مادام مارسیلا کے محل کی طرف سے نیچے آنے والی سڑک پر بھی نگرانی کے لیے آدمی تعینات کر دیے ہیں تاکہ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلیں ہمیں اطلاع مل جائے اور ہم ان کے شاہانہ شان استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں۔ ٹیری نے کہا، اس محل کا کوئی خفیہ راستہ ہے جس کی مدد سے وہ اندر گئے ہیں، اور یقیناً وہ اس خفیہ راستے سے ہی باہر آئیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خفیہ راستہ اسی سڑک پر نکلتا ہو۔ بارگم نے کہا، اس کا انتظام بھی میں نے کر لیا ہے۔ نگرانی کا دوسرا دائرہ میں نے گرین ہلز سے وارکس پہاڑیوں کی طرف آنے والے راستے پر قائم کیا ہے۔ وہ جہاں سے بھی آئیں اور جس راستے سے بھی وارکس پہاڑیوں میں داخل ہونا چاہیں وہ اس دائرے کو ہر صورت میں کراس کریں گے۔ ٹیری نے کہا، ویری گڈ ٹیری، ویری گڈ، تم نے واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم اس قدر باصلاحیت آدمی ہوگے۔ اس پرنس اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے بعد میں تنظیم میں تمہارا عہدہ بھی بڑھا دوں گا اور تمہیں انعام بھی اتنا دوں گا کہ باقی عمر تم لارڈس کی طرح گزارو گے۔ بارگم نے خوش ہو کر کہا، تھینک یو باس، آپ میرے انتظامات سے خوش ہیں، میرے لیے اتنا ہی انعام کافی ہے۔ البتہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک گزارش کروں۔ ٹیری نے کہا، اوہ کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ۔ بارگم نے چونک کر پوچھا، باس مجھے معلوم ہے آپ مس مارسیلا سے اپنی توہین کا انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن میں بھی مس مارسیلا کو ذاتی طور پر بے حد پسند کرتا ہوں، اس لیے اگر آپ اپنا انتقام لینے کے بعد اسے زندہ میرے حوالے کر دیں تو یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ ٹیری نے کہا، اوہ تو تم بھی اس ہرافہ کے عاشقوں میں سے ہو، تم بھی سچے ہو، وہ چیز ہی ایسی ہے، لیکن میرا انتقام تو اس کی عبرتناک موت سے ہی پورا ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے تمہیں اس کی لاش سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ بارگم نے مسکراتے ہوئے کہا، او یس بوس، میں نے اس کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ ٹیری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور بارگم بے اختیار ہنس پڑا۔ سنو ٹیری، تم نے جس ذمہ داری سے میرے احکامات کی تعمیل کی ہے اور ریڈ پوائنٹ کی حفاظت اور دشمنوں کے خاتمے کے لیے جس قدر دلچسپی سے کام لیا ہے، اس سے میں بے حد خوش ہوں، اس لیے اب میں اپنا انتقام بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ میرا وعدہ کہ مس مارسیلا کو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، اس کے بعد تم جانو اور وہ۔ بارگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹیری کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ او گریٹ باس، آپ نے واقعی میری انتہائی حوصلہ افزائی کی ہے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ٹیری نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں اپنے آدمیوں کو اور خاص طور پر کام کرنے والے آدمیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، مجھے یقین ہے کہ مارسیلا اس پرنس کے ساتھ آئے گی، اور جس طرح تم نے انتظامات کیے ہیں ایسی صورت میں تو اس کا خاتمہ اس پرنس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ بارگم نے کہا، باس میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں، میں بہرحال مارسیلا کو بچانے کی خاطر دشمنوں کو کوئی گنجائش نہیں دے سکتا، اگر وہ دشمنوں کے ساتھ مرتی ہے تو 10 بار مر جائے، میرا مطلب تو صرف اتنا تھا کہ اگر وہ کسی طرح زندہ ہاتھ لگ جائے۔ ٹیری نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، ویری گڈ ٹیری، ویری گڈ، تم اپنی صلاحیتوں سے مجھے واقعی لمحہ و لمحہ حیران کرتے جا رہے ہو، تمہاری اس بات نے میرے دل میں تمہاری قدر اور بڑھا دی ہے۔ بارگم نے اٹھ کر باقاعدہ ٹیری کے کاندھے پر تحسین بھرے انداز میں تھپکی دیتے ہوئے کہا، تھینک یو باس۔ ٹیری نے مسکراتے ہوئے کہا، اب رات پڑ چکی ہے، اس لیے میرے خیال میں ہمیں کنٹرول روم میں چلنا چاہیے۔ بارگم نے کہا، یس بوس، آئیے۔ ٹیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر ایک کافی بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک دیو ہیکل مشین نصب تھی جس کے اوپر جہازی سائز کی سکرین نصب تھی، اور یہ سکرین بے شمار چھوٹے بڑے خانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ میں نے ریڈ پوائنٹ کی تمام مشینیں فی الحال بند کرا دی ہیں تاکہ ان کی آواز اور تھڑتھڑاہٹ سے بھی
اس کے صحیح مطلب وقوع کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ ٹیری نے مشین کے سامنے موجود 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی کو ذرا پیچھے کھسکا کر بارگم کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور بارگم سر ہلاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹیری نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ سکرین روشن ہوتے ہی اس کے ہر کھانے میں سے مختلف مناظر نظر آنے لگ گئے اور ٹیری بارگم کو ان سب کے متعلق تفصیلات بتانے میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، بارگم نے اطمینان بھرے انداز میں کہا اور ٹیری مسکراتا ہوا ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ پوری طرح کرسی پر بیٹھا بھی نہ تھا کہ مشین سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں ابھرنے لگی اور ٹیری اور بارگم دونوں ہی چونک پڑے۔ ٹیری نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو باس ٹیری، پوائنٹ 11 سے مارتھر بول رہا ہوں، اوور۔ ایک آواز سنائی دی، یس ٹیری اٹینڈنگ یو، اوور۔ ٹیری نے سخت لہجے میں کہا، باس بلیو بار کا جیکر فوری طور پر چیف باس بارگم سے ملنا چاہتا ہے، اوور۔ مارتھر نے کہا، کیا، کیوں، وہ کیوں ملنا چاہتا ہے، اوور۔ ٹیری واقعی اس اطلاع سے بوکھلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک دو بٹن دبائے تو ایک چھوٹی سکرین پر دھماکہ سا ہوا اور اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ وہاں ایک کار نظر آ رہی تھی جس کے ساتھ بلیو بار کا جیکر موجود تھا اور اس کے گرد 4 مسلح آدمی مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ جیکر نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ اس سے میری براہ راست بات کراؤ، یہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ خاموش بیٹھے ہوئے بارگم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، چیف باس سے جیکر کی ٹرانسمیٹر پر بات کراؤ، اوور۔ ٹیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر منظر پر ایک نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک جدید قسم کا ٹرانسمیٹر جیکر کے حوالے کرتے دکھائی دیا۔ ہیلو، میں جیکر بول رہا ہوں، اوور۔ جیکر کی آواز مشین سے نکلی۔ بارکم سپیکنگ، اوور۔ بارکم نے انتہائی کڑک لہجے میں کہا، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں بلیو بار سے فرار ہو گیا تھا۔ دراصل میں بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا، ورنہ میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میں نے اس پرنس اور اس کے ساتھیوں کو کوئی تحفظ نہیں دیا تھا۔ آپ نے جس طرح میرے قتل کا حکم دیا تھا میں اس سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں آپ کے پیر پکڑنا چاہتا ہوں باس۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سے معافی مانگے بغیر آئس لینڈ میں زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ میں نے جیکسن سے بات کی تھی، اس نے بتایا ہے کہ آپ وارکس پہاڑیوں میں گئے ہوئے ہیں، چنانچہ میں یہاں آپ کی تلاش میں آیا تو ان لوگوں نے مجھے روک لیا۔ یہ مارتھر مجھے جانتا ہے، اس لیے میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس نے آپ سے بات کرائی ہے، پلیز باس۔ بارگم آپ عظیم آدمی ہیں، آپ یقیناً مجھے معاف کر دیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمام عمر آپ کے حکم سے کبھی سر تحابی نہیں کروں گا، اوور۔ جیکر کے لہجے میں انتہائی انکساری اور کڑکڑاہٹ تھی۔ یہ تمہیں اچانک معافی مانگنے کا خیال کیسے آ گیا جیکر، اوور؟ بارگم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جیکر کی یہ انکساری اور کڑکڑاہٹ سے اس کی انا کو بے حد تسکین پہنچی ہے۔ باس، اس وقت تو میں جان کے خوف سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا تھا اور پھر میں کسی چوہے کی طرح ایک بل میں چھپا خوف سے پانپتا رہا۔ میرا ایک ایک سانس خوف سے لبریز تھا۔ مجھے ہر لمحے آپ کے قدموں کی گونج اپنے سر پر سنائی دیتی تھی اور میرا دل خشک پتے کی طرح بار بار کانپ اٹھتا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں۔ ویسے بھی اب تک آپ کو میری بے گناہی کا علم ہو گیا ہوگا۔ میں نے اس پرنس اور اس کے ساتھیوں کو نہیں چھپایا تھا، میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ میں نے اس کو چکر دے کر اس سے رقم لے لی تھی، لیکن میں نے ان سے کوئی ہمدردی نہ کی تھی اور نہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ تو اجنبی لوگ ہیں، بہرحال ان کا خاتمہ آپ نے کر ہی دینا ہے۔ میں نے تو یہیں رہنا ہے، میں آپ کے دشمنوں کو کیسے پناہ دے سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے ہر لمحہ مرنے سے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں۔ اس کے بعد آپ میری قسمت کا جو بھی فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ آپ پرانے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ پر رحم ضرور کریں گے، اوور۔ جیکر نے پہلے سے زیادہ منت بھرے لہجے میں کہا، اوکے جیکر، مجھے تمہاری انکساری پسند آئی ہے اور یہ بھی مجھے واقعی معلوم ہو گیا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو بلا نہیں دی، ورنہ تم اپنے بل میں بھی سلامت نہ بچتے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تم نے اس پرنس سے جو رقم لی ہے اس سے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دو، اوور۔ بارگم نے بڑے شاہانہ لہجے میں کہا، او تھینک یو باس، تھینک یو۔ آپ کے ان الفاظ نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ باس، میں ایک خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مادام مارسیلا سے متعلق ہے، اگر آپ اجازت دیں تو، اوور۔ جیکر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مارسیلا کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ وہ پرنس کے ساتھ ہے، یہ مجھے معلوم ہے، اور دیکھنا کہ چند گھنٹوں بعد اسے اس کی اس غداری کی کیسے عبرتناک سزا ملتی ہے، اوور۔
بارگم نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں باس، ایک اور بات ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ پولیس کمشنر جارجی میرا کتنا گہرا دوست تھا اور مارسیلا اس کی عورت تھی۔ پولیس کمشنر جارجی ریڈ فلیم کے منشیات والے کارخانے کا خفیہ انچارج تھا۔ میرا مطلب ریڈ پوائنٹ سے ہے۔ اس نے ایک بار مجھے ایک کاغذ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ریڈ پوائنٹ سے متعلق ہے اور انتہائی اہم کاغذ ہے۔ مارسیلا مجھ سے یہ کاغذ مانگ رہی ہے، لیکن میں اسے اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا، کیونکہ اس کاغذ میں ریڈ پوائنٹ میں داخلے کے لیے 4 خفیہ راستوں کا تفصیلی ذکر ہے جو میں نے ایک مخصوص کوڈ میں درج کیے ہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی میں اچانک مر جاؤں یا مارا ڈالا جاؤں تو تم یہ کاغذ لارڈ سیکشن تک پہنچا دینا، اور ساتھ ہی اس نے مجھے اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کے متعلق بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں لارڈ سیکشن کو یہ سمجھا دوں۔ اس کا کہنا تھا کہ لارڈ سیکشن ہی خفیہ طور پر اس ریڈ پوائنٹ کا سرپرست ہے، بلکہ فنانسر ہے۔ چنانچہ وہ کاغذ میں نے سنبھال کر رکھ لیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جس کوٹھی میں چھپا ہوا تھا وہاں مارسیلا کا فون آ گیا۔ میں نے اس سے حیرت سے پوچھا بھی کہ میرے اس فون نمبر کا اسے کیسے علم ہوا، تو اس نے مجھے بتایا کہ جارجی نے اسے ایک بار 3-4 نمبر دیے تھے کہ میری موت کے بعد تم جیکر سے مل کر اس سے میرا ایک اہم کاغذ لے لینا، اور یہ نمبر بھی ان نمبروں میں شامل تھا، اور یہ بات بھی درست تھی کیونکہ میری موجودہ جگہ کا علم جارجی کو تھا۔ مارسیلا نے مجھے کہا کہ جارجی نے تمہیں ایک کاغذ دیا تھا جس میں ریڈ پوائنٹ کے 4 خفیہ راستوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے 2 راستے تو مجھے معلوم ہے لیکن 2 کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ کاغذ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے جب مزید تفصیل خریدی تو باس مجھے پتہ چلا کہ مارسیلا آپ سے غداری کر رہی ہے اور وہ ان خفیہ راستوں کے ذریعے ریڈ پوائنٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے تو انکار کر دیا کہ میرے پاس ایسا کوئی کاغذ نہیں ہے، لیکن وہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ چنانچہ میں نے فوری فیصلہ کیا کہ آپ سے معافی بھی مانگی جائے اور یہ کاغذ بجائے لارڈ سیکشن کے حوالے کرنے کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کا وفادار ہوں۔ اوور۔ جیکر نے تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ کاغذ کہاں ہے؟ اوور۔ بارکم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میرے پاس موجود ہے باس۔ اوور۔ جیکر نے جواب دیا۔ تم یہ کاغذ مارتھر کے حوالے کر دو، یہ میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اوور۔ بارکم نے کہا۔ یس بوس، لیکن یہ مخصوص کوڈ میں ہے، اس لیے آپ اسے سمجھ نہ سکیں گے، اس لیے میرا بذات خود آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ آپ مجھے کہیں کا کوئی وقت دے دیں، کاغذ میں ابھی مارتھر کو دے دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے کوئی وقت دے دیں تاکہ میں پوری طرح اپنے فرض سے آزاد ہو جاؤں۔ اوور۔ جیکر نے جواب دیا۔ تم کاغذ مارتھر کو دو۔ اوور۔ بارگم نے کہا، اور پھر اس نے اسکرین پر دیکھا کہ جیکر نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اسے مارتھر کے حوالے کر دیا۔ میں نے دے دیا ہے باس۔ اوور۔ جیکر نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں رکو گے جب تک میں مزید احکامات نہیں دوں گا۔ اوور۔ بارگم نے کہا اور ٹیری سے مخاطب ہوا، تم خود جا کر یہ کاغذ مارتھر سے لے آؤ۔ بارگم نے کہا، یس بوس۔ ٹیری نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کنٹرول روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سنو، بارگم نے اس کے دروازے تک پہنچتے ہوئے کہا۔ یس بوس۔ ٹیری نے فوراً ہی مڑ کر پوچھا، یہاں سے میک اپ چیکنگ مشینز ہاتھ لے جاؤ اور اس جیکر کی اچھی طرح چیکنگ کرو۔ اگر یہ میک اپ میں نہ ہو تو پھر اس کی مکمل تلاشی لو اور اس کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے اپنے ساتھ یہاں لے آؤ۔ بارگم نے کہا، اوکے باس، ایسا ہی ہوگا۔ ٹیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مڑ کر باہر چلا گیا۔ بارگم دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں مارتھر اور اس کے ساتھیوں کے درمیان جیکر ابھی تک صاف نظر آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی جیپ خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بھی سیاہ رنگ کا چست لباس تھا، لیکن موتیوں کے ہار اس کے گلے میں موجود تھے اور چہرے پر بھی میک اپ وغیرہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ مارسیلا بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھی سیاہ رنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ پر جوزف اور جوانا بھی خاکی یونیفارم کی بجائے گہرے سیاہ رنگ کے چست لباس میں ملبوس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جیپ عمران نے ٹائیگر کو میک اپ میں بھیج کر ایک بھرائے کی کمپنی کے ذریعے فوری طور پر حاصل کی تھی، اور عمران کے حکم پر ٹائیگر یہ جیپ لے کر جھیل سے شہر جانے والے راستے کی بجائے جھیل کی الٹی طرف موجود چھوٹے سے جنگل میں لے آیا تھا، اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسی خفیہ راستے سے نکل کر جھیل کو پیدل کراس کر کے جنگل میں پہنچا، اور پھر اس نے ٹائیگر کو وہیں چھوڑا اور خود جیپ لے کر دارالحکومت سے باہر جانے والی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ پرنس، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مارسیلا جو اب تک خاموش بیٹھی تھی سے جب رہا نہ جا سکا تو وہ پوچھ ہی بیٹھی، ایسی جگہ جہاں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہو؟ عمران نے بڑے رومانی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور مارسیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لیکن یہ آپ کے باڈی گارڈز، مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو ہمارے باڈی گارڈز ہیں مس مارسیلا، یہ کرامن کاتمین کے شاگرد ہیں۔
میں انہیں اپنے سے جدا نہیں سمجھتا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کرام الکاتبین، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ ان فرشتوں کے نام ہیں جو ہر انسان کے کاندھوں پر چڑھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے گناہ اور ثواب کے کاموں کو اپنے رجسٹر میں درج کرتے رہتے ہیں۔ یہ جوزف اور جوانا بھی بس انہی کے شاگرد ہیں۔ یہ مداخلت نہیں کرتے، صرف ہمارے اعمال کو چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ قبلہ والد صاحب شہنشاہ ڈھمب کو رپورٹ دے سکیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور مارسیلا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پرنس، وہ کھنڈرات آنے والے ہیں، مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اب مزید کسی الجھن میں نہ پڑنا چاہتی تھی۔ آ گئے اتنی جلدی؟ یعنی کہ شادی سے پہلے ہی کھنڈرات؟ پھر تو ہمیں بدشگونی سے بچنے کے لیے ان کھنڈرات میں رکنا پڑے گا، عمران نے بڑے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ رکنا پڑے گا؟ مارسیلا نے حیران ہو کر کہا، ہاں، ہم اس خوبصورت معاملے میں کوئی بدشگونی نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر کوئی بدشگونی کی بات سامنے آ جائے تو پھر اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک بدشگونی ختم نہ ہو جائے وہاں رکنا چاہیے۔ اس لیے مس مارسیلا، مجبوری ہے، ہمیں ان کھنڈرات میں رکنا پڑے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور مارسیلا ظاہر ہے کیا کہہ سکتی تھی، خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحوں بعد ہی جیپ ان ویران اور پرانے کھنڈرات میں داخل ہو گئی، اور یہ کھنڈرات کسی قدیم اور ویران عقلے کے تھے جو بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ عمران نے جیپ ایک کھنڈر کے پاس جا کر روک دی اور پھر جیپ سے باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے مارسیلا اور جوزف اور جوانا بھی اتر آئے۔ ان دونوں کے پشت پر ٹھیلے موجود تھے۔ اپنا تیلا مجھے دو جوانا، ہم اس میں سے بدشگونی دور کرنے والا سامان نکال لیں، عمران نے جوانا سے کہا، اور جوانا نے تھیلا اتار کر مودبانہ انداز میں عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے بڑے سے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اس ڈبے پر موجود مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ڈبے پر موجود سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ عمران نے ہاتھ میں بدی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر ڈبہ لے کر اس نے جیپ کی سیٹ پر رکھا اور اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ مارسیلا خاموش کھڑی اس ڈبے اور عمران کی حرکات کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ یکلخت ڈبے میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کا بلب بجھ کر اس کے ساتھ والا سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ ہیلو، میں جیکر بول رہا ہوں، اوور، ایک آواز ڈبے میں سے نکلی اور مارسیلا چونک پڑی۔ عمران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ڈبے پر لگا ہوا ایک اور بٹن دبا دیا۔ بارگم اسپیکنگ، اوور، بارگم کی کرخت آواز سنائی دی اور اس بار مارسیلا بری طرح چونک پڑی۔ عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب بارگم اور جیکر کے درمیان ہونے والی گفتگو اس ڈبے سے، جو یقیناً ایک عجیب ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا، واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ عمران خاموشی سے کھڑا ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ جب اس گفتگو میں جارج اور مارسیلا کا ذکر آیا تو مارسیلا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ اس طرح عمران کو دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن عمران نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ گفتگو کے اختتام کے ساتھ ہی سبز بلب بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی سرخ بلب جل اٹھا۔ اب یہ ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں، اب آپ بول سکتی ہیں مس مارسیلا، عمران نے مسکراتے ہوئے مارسیلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پرنس؟ میں تو بلیو بار کے جیکر کو صرف نام سے جانتی ہوں، میں نے تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، پھر یہ سب جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جارجی اس قدر اہم کاغذ اس جیکر کے حوالے کر دے؟ مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، یہ تو جارجی سے پوچھنا پڑے گا، اور جارجی مر چکا ہے، اور شادی کے سلسلے میں کسی روح کو بلانا تو اور بھی زیادہ بدشگونی کی بات ہے، اس لیے فی الحال تو ہم اس کی روح کو نہیں بلا سکتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر پرنس، یہ ٹرانسمیٹر کس قسم کا ہے؟ اس نے کیسے یہ آوازیں کیچ کر لی ہیں؟ مارسیلا نے کہا، یہ بدشگونی دور کرنے والا ڈبہ ہے مس مارسیلا، ابھی آپ دیکھیں گی کہ بدشگونی کیسے دور ہوتی ہے، ہم اسے ڈھم سے ہی ساتھ لائے تھے، یہ ٹائیگر کی تعویل میں رہتا ہے اور ٹائیگر نے ہمیں طلب کرنے پر اسے ہم تک پہنچایا ہے، آپ کو چند لمحے مزید یہاں رکنا پڑے گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے اور کھنڈرات والی بدشگونی دور ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مارسیلا نے اس طرح ہونٹ پیچھ لیے جیسے اسے کسی بات کی بھی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن ظاہر ہے وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں زیادہ سوالات پوچھنا بھی پرنس کی توہین نہ سمجھی جائے اور اس کی مستقبل کی ساری امیدیں ریت کا ڈھیر بن کر نہ رہ جائیں۔ عمران کی طرف سے عندیہ دینے کے بعد نہ جانے اس نے اپنے حسین مستقبل کے کیسے کیسے نقشے ذہن میں بنا لیے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سرخ بلب بجھ گیا اور اس کے ساتھ زرد رنگ کا تیسرا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور عمران مسکرا دیا۔ اس نے ڈبے پر لگے ہوئے بٹن آف کیے اور اسے تھیلے کی زپ کھول کر واپس اندر ڈال دیا۔ آئیے مس مارسیلا، اب بدشگونی ختم ہو گئی ہے، اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جیپ میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہمارا موڈ پیدل چل کر آپ کو لطیفہ سنانے کا ہے، آئیے، عمران نے کہا اور تیزی سے کھنڈر کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف اور جوانا نے ان کے پیچھے آنے سے پہلے اپنے اپنے تھیلوں میں سے دو دو مشین گنیں نکال کر اپنے دونوں کانوں سے لٹکا لیں اور تھیلے پشت پر لاد لیے۔ کھنڈر کے اندر پرانی سی لیکن لمبے قد کی
4 सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। ये शायद किसी कदीम तहखाने में उतर रही थी। इमरान इन सीढ़ियों पर उतरता हुआ नीचे एक और टूटे फूटे कमरे में पहुंच गया। मार्सेला हैरत से इधर उधर देख रही थी। इमरान अंदर पहुंचकर एक दीवार की तरफ बढ़ा और इसे करीब से गौर से देखने लगा। चंद लम्हों बाद इसकी आंखों में एक चमक सी उभर आई। इसने एक जगह मखसूस अंदाज में पैर मारा और फिर एक लम्हा रुक कर इसने दोबारा पैर मारा। इसके बाद उसी तरह एक लम्हा रुक कर तीसरी बार और फिर चौथी बार पैर मारा तो हल्की सी कड़कड़ाहट की आवाज़ उभरी और मार्सेला फड़क कर एक तरफ हटी। इसके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार उभर आए थे, क्योंकि कड़कड़ाहट की आवाज़ से वो यही समझी थी कि तहखाने की खस्ता छत गिर गई है। लेकिन दूसरे लम्हे जब इसने उसी दीवार के दरमियान एक रास्ता बनते देखा तो इसकी आंखें हैरत से फटने के करीब हो गई। आइए मिस मार्सेला, आपको इस रास्ते की तरफ से रेड पॉइंट पर ले जाऊं जिसका जिक्र जैकर कर रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए अंदर जाती हुई सुरंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। इसने जेब से एक छोटी लेकिन ताकतवर टॉर्च निकाल ली थी, जिसकी तेज रोशनी ने पूरी सुरंग को बकौर नूर बना दिया था। तो क्या ये रास्ता मंशियात के कारखाने को जाता है? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मार्सेला के हैरत के मारे वाकई बुरा हाल था। अभी आपने जैकर की बात ना सुनी थी? वो 4 रास्तों का जिक्र कर रहा था और 4 का हिस्सा हमें अच्छा लगता है और फिर हमारी तादाद भी 4 है और फिर हम 4 सीढ़ियाँ उतर कर यहाँ आए और हमने चौथी दीवार पर 4 बार पैर मारा तो साबित हुआ कि ये चौथा रास्ता है। इमरान ने फलसफाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा और मार्सेला इस तरह सरहलाती रह गई जैसे इसकी अकल ने यकलकत काम करना ही छोड़ दिया हो। ततदत्त तो आपने सिर्फ चौथे रास्ते का सुनकर ये खुफिया रास्ता तलाश कर लिया है। मार्सेला की हालत वाकई काबिल दीद थी। वो इस तरह इमरान को देख रही थी जैसे इमरान कोई बहुत बड़ा जादूगर हो और मार्सेला एक छोटी सी बच्ची। हम तो तीसरा रास्ता भी तलाश कर सकते थे, लेकिन हमें 3 का हिस्सा पसंद नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सुरंग मुख्तलिफ मोड़ काटती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। तंग होने के बावजूद इसमें हवा की आमदोरफ्त का खासा माकूल इंतज़ाम महसूस होता था, क्योंकि गहराई में उतरने के बावजूद अभी तक इन्हें सांस लेने में कोई तंगी महसूस न हुई थी। काफ़ी दूर चलने के बाद अचानक सुरंग एक जगह जाकर ख़त्म हो गई। सामने एक बड़ी सी और नाकाबिले तकसीम किस्म की ठोस चट्टान ने सुरंग का रास्ता बंद कर दिया था। इमरान ने मुड़कर जोसेफ और जवाना की तरफ देखा तो जोसेफ ने जल्दी से अपने कंधे पर लटकी हुई मशीन गन उतार कर इमरान की तरफ बढ़ा दी, जबकि जवाना ने अपने कंधे से लटकी हुई दूसरी मशीन गन मार्सेला की तरफ बढ़ा दी। मिस मार्सेला, क्या आप बारगम से इंतकाम लेना चाहती हैं? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में मार्सेला से मुखातब होकर कहा। ओ यस प्रिंस, अगर ऐसा हो जाए तो यकीन कीजिए मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। मार्सेला ने फ़ौरन ही हामी भरते हुए कहा। अच्छा तो सुनिए, हम आपको ये मौका देना चाहते हैं। इधर देखिए, हम गर्द आलूद रवार पर आपको खाका बनाकर बताते हैं। अगर आपने इस खाके पर पूरा अमल किया तो आप आसानी से बारगम से इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएंगी, और अगर आपने इससे इनहराफ किया तो फिर आपकी अपनी किस्मत। इमरान ने टार्च की रोशनी दीवार पर डालते हुए कहा। खाका? कैसा खाका? यानी रेड पॉइंट का अंदरूनी नक्शा? लेकिन आप तो कभी अंदर गए ही नहीं। फिर? मार्सेला की आंखें एक बार फिर हैरत की शिद्दत से फैलने लग गई। देखिए मिस मार्सेला, मसलसल और बार बार हैरत के झटके लगने से इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बराए करम हमारे साथ रहते हुए आप ये बार बार हैरत से आंखें ना फैलाइए। वैसे भी आपकी आंखें खासी मोटी हैं, जो हमारी रियासत में हुस्न समझी जाती हैं। इसलिए बस आप काम कीजिए, हैरान मत होजिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा। जी बेहतर, लेकिन प्रिंस मैं क्या करूं? आप जिस अंदाज में काम करते हैं मेरी तो समझ में ही नहीं आता। आखिर इन सब बातों का आपको पहले से इल्म कैसे हो जाता है? मार्सेला ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। हमने एक इंतहाई बूढ़े साइंसदान से अपनी खोपड़ी में एक खास पुर्जा फिट कराया हुआ है। बस ये इसी पुर्जे की करामात हैं, वो हमें पहले से सब बातों से आगाह कर देता है। वैसे हम इस नामुराद पुर्जे के हाथों बेहद तंग हैं, क्योंकि ये पुर्जा अपनी मर्जी से काम करता है। जब इसका जी चाहता है ये काम शुरू कर देता है और हम नजूमी जादूगर दिखाई देने लगते हैं, और जब इसका मूड ना हो तो काम बंद कर देता है और हमें अपना नाम भी याद नहीं रहता। लेकिन इस बूढ़े साइंसदान से एक गलती हो गई कि इसने हज़रत इज़राइल के काम करने के तरीक़ों पर रिसर्च शुरू कर दी और पहला तजर्बा ही नाकाम रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि वो बूढ़ा साइंसदान बड़े सादा से तरीके से मौत के घाट उतर गया। इमरान की ज़बान मुसलसल चल रही थी, लेकिन साथ साथ वो द्वार पर उंगली की मदद से एक टेढ़ा मेढ़ा सा खाका भी बनाए चले जा रहा था, और मार्सेला इसकी दिलचस्प बातें सुनकर बेइख्तियार हंसी चली जा रही थी। ये देखिए मिस मार्सेला, ये है वो पॉइंट जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। ये रेड पॉइंट वैसे तो इंतहाई जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड हिफाजती सिस्टम से लैस है, लेकिन ये दिलचस्प बात जानते हैं कि यहाँ से मशीन रूम तक का रास्ता कंप्यूटर की जद में नहीं आता। और इससे भी दिलचस्प बात यह है
کہ مشین روم میں مرد تو داخل نہیں ہو سکتا، البتہ عورت داخل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ مشین روم کمپیوٹر کی زد میں آتا ہے، اس لیے ہم مشین روم میں آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کمپیوٹر نظام کو آپ اطمینان سے کراس کر سکتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور مس مارسیلا کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھیلنے ہی لگی تھیں کہ اس نے جلدی سے انہیں کنٹرول کر لیا۔ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، بہرحال پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مارسیلا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیکھیے، اس کمرے سے گزر کر آپ اس راہداری میں پہنچیں گی اور اس راہداری کے اختتام سے پہلے دائیں طرف جانے والی راہداری آ جائے گی، جس کی دائیں دیوار کے درمیان میں ایک تنگ سا راستہ ایک اندھے شیشے کے دروازے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے اس دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر پہلے 3 بار نیچے کی طرف اور پھر 1 بار اوپر کی طرف کرنا ہے۔ اس طرح دروازہ کھل جائے گا اور تم اطمینان سے مشین روم میں داخل ہو جاؤ گی۔ اندر ایک ایسی مشین تم نے تلاش کرنی ہے جس کے اوپر نیلے رنگ کے مایا سے بھرا ہوا ایک بڑا سا 4 الٹا نظر ہوگا۔ اس مشین کے نیچے کی طرف ایک سرخ رنگ کا ہینڈل ہوگا۔ تم نے اس ہینڈل کو پوری قوت لگا کر باہر کھینچنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد تم نے اسی راستے سے واپس یہاں آ جانا ہے اور بس تمہارا کام ختم۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے ساتھیوں کا کام شروع ہو جائے گا اور پھر بارگم سے تم اطمینان سے انتقام لے سکو گی۔ عمران نے کہا۔ میں سمجھ گئی پرنس، آپ بے فکر رہیں، میں اپنے مشن میں ضرور کامیاب رہوں گی، لیکن کیا ان راستوں پر کوئی پہرا نہ ہوگا؟ مس مارسیلا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مس مارسیلا میں اتنی صلاحیتیں ضرور موجود ہیں کہ وہ ان سے نمٹ سکے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے غلط سمجھا ہے کہ ہم آپ کے ذریعے کمپیوٹر کنٹرول ختم کرانا چاہتے ہیں۔ اس ہینڈل کے کھینچنے سے کمپیوٹر کنٹرول ختم نہیں ہوگا، بلکہ صرف اتنا ہوگا کہ کمپیوٹر کا کنٹرول ایک اور خفیہ راستے پر سے ختم ہو جائے گا، جہاں سے ہمارا ساتھی اندر داخل ہو کر مین کنٹرول روم تک آسانی سے پہنچ سکے گا۔ ہم البتہ یہیں رہیں گے آپ کو لطیفے سنانے کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گئی، آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا، مارسیلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور عمران نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس چٹان کے نچلے حصے پر مخصوص انداز میں 2 بار پیر مارا تو چٹان بغیر کسی آواز کے درمیان سے کھل گئی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آنے لگا جس میں کاٹ کباڑ بڑا ہوا تھا۔ جائیے مس مارسیلا، تشریف لے جائیے۔ واپسی میں اس چٹان کی دوسری طرف سرخ رنگ کا بٹن دائیں ہاتھ پر نظر آئے گا، اسے دبانے سے راستہ دوبارہ کھل جائے گا، عمران نے کہا۔ اور مارسیلا سر ہلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی چٹان خود بخود بند ہو گئی۔ ماسٹر، ایک تو آپ نے یہ پرنس والا جو چکر چلا رکھا ہے، اس نے مجھے سخت بور کر دیا ہے، مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ چٹان دوبارہ بند ہوتے ہی جوانا اس طرح بول پڑا جیسے صدیوں سے بولنے کا منتظر رہا ہو۔ تمہاری اسی خاموشی سے تو ہمیں یقین ہوتا رہتا ہے کہ تمہارا تعلق صنف کریکس سے ہے یا صنف ناگک سے ہے، ورنہ جسم اور قد و قامت تو ظاہر ہی چیزیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو میرے مرد ہونے پر یقین ہی نہیں ہے؟ جوانا نے حیرت سے کہا۔ نہیں، اب یقین آ گیا ہے، کیونکہ اگر تم اندر سے عورت ہوتے تو کبھی اتنی دیر خاموش نہ رہ سکتے، عمران نے جواب دیا اور جوانا ہنس کر رہ گیا۔ او باس، آپ کی بات کرنے پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جوانا واقعی کبھی کبھی عورتوں جیسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، جوزف نے چونک کر کہا۔ شٹ اپ، اب اگر بکواس کی تو شوٹ کر دوں گا، جوانا نے یکلخت پھپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھا باس، اگر جوانا مرد ہوتا تو کہتا ہڈیاں توڑ دوں گا، مرد تو ہڈیاں توڑتے ہیں، یہ شوٹنگ ووٹنگ تو عورتوں کا کام ہے، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور عمران اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ویسے اگر تم دونوں میں سے ایک عورت بن جائے تو جوڑی اچھی رہے گی، عمران نے کہا۔ اور دونوں نے ہی عمران کی بات سن کر اس طرح منہ بنایا جیسے ان کے حلق میں کنین کی گولیاں ڈال دی گئی ہوں۔ ماسٹر، آپ خواہ مخواہ بات بدل دیتے ہیں، میں یہ بات پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ مارسیلا کو تو چکر دے سکتے ہیں، لیکن مجھے خود یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر آپ کو اس خفیہ راستے اور اندرونی نظام کا کیسے پتہ چلا، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح چوروں کی طرح اندر داخل ہونے سے یہ بہتر نہ تھا کہ ہم سیدھے طریقے سے فائرنگ کرتے ہوئے اندر پہنچ جاتے، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی چکر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ چکر دینے کے لیے تمہیں گھمانا پڑے گا، اور بھی ایسی کوئی رسی ایجاد نہیں ہوئی جس سے تمہارا بھاری بھرکم جسم گھوم سکے، عمران نے کہا۔ رسی؟ کیا مطلب؟ جوانا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر جوانا، لٹو کو چکر رسی کی مدد سے ہی دیا جاتا ہے، میں نے بڑا عرصہ لٹو چلایا ہے اور ہمیشہ جیتتا رہا ہوں، پتہ ہے کس طرح؟ لٹو کے درمیانے حصے میں سکہ بھر دیا جاتا ہے، اس سکے کی وجہ سے لٹو گرتا نہیں تھا اور اپنی جگہ پر جم کر مسلسل گھومتا رہتا تھا، جبکہ دوسروں کے لٹو خالی لکڑی ہونے کی وجہ سے جم کر نہ چلتے تھے اور گر جاتے تھے۔ بڑی شرطیں جیتی ہیں میں نے، خوب کلفیاں کھائی ہیں،
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا، جبکہ جوزف خاموش کھڑا رہا کیونکہ اسے شاید لٹو کی اس گیم کا علم ہی نہ تھا۔ آپ پھر موضوع بدل گئے۔ جوانا نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو سنو، یہاں بھی یہی چکر ہے۔ مس مارسیلا کے پاس پولیس کمشنر جارجی نے ایک بیگ رکھوایا تھا، وہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ جارجی اس ریڈ پوائنٹ کا انچارج بھی تھا اور اس نے خود ہی یہ کارخانہ تعمیر کرایا تھا۔ اس نے ڈائری میں کوڈ میں اس کارخانے کے اندر کی تمام تصاویر درج کر رکھی تھی۔ کوڈ نقشہ بھی تھا۔ جارجی پولیس میں تھا، اس لیے اس نے عام پولیس کوڈ استعمال کیا تھا۔ چنانچہ اس ڈائری کی مدد سے مجھے اس پوائنٹ کے ان خفیہ راستوں کا بھی علم ہو گیا اور اندرونی نقشے کا۔ لیکن جارجی کی ڈائری میں اس کمپیوٹرائزڈ آفاقی نظام کے متعلق بھی تفصیل موجود تھی۔ یہ انتہائی جدید ترین نظام ہے اور اسے بغیر الارم دیے مکھی بھی کراس نہیں کر سکتی۔ لیکن جارجی نے پیش بندی کے طور پر اس خفیہ راستے سے مشین روم تک جگہ خالی کر رکھی تھی، اس لیے مس مارسیلا کو مشین روم تک جاتے ہوئے کوئی پہرہ دار نہ ملے گا۔ مسئلہ تھا اس مشین روم میں داخل ہونے کا، اور مجھے یقین ہے کہ کمپیوٹر کے اندر صرف مردوں کے بارے میں فیڈنگ کی گئی ہوگی، کیونکہ جارجی کی ڈائری کے مطابق اس کارخانے میں صرف مرد کام کرتے ہیں۔ مارسیلا جب یہ ہینڈل کھینچ کر چھوڑے گی تو یہ مشین بند ہو جائے گی اور یہ مشین دوسرے خفیہ راستے سے کمپیوٹر کنٹرول ختم کر دے گی، جبکہ اس مشین کے بند ہونے سے کمپیوٹر تو چلتا رہے گا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ دوسرے خفیہ راستے پر سے اس کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے، اور پھر مسٹر ٹائیگر حرکت میں آ جائیں گے اور اس کے بعد مین کنٹرول روم ٹائیگر کے قدموں میں ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ ہم مشین گنیں اٹھائے اندر داخل ہو جائیں تو کمپیوٹر کنٹرول کی وجہ سے نہ ہی یہ مشین گنیں کام کریں گی اور نہ میری کھوپڑی کا وہ پرزہ۔ چنانچہ نتیجہ صاف ظاہر تھا کہ پرنس آف ڈام کو اپنے باڈی گارڈوں سمیت مسٹر بارگم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا پڑتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی۔ او ماسٹر، واقعی آپ کے ذہن میں کوئی خاص پرزہ فٹ ہے، بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔